دیار صبح کے اجالوں میں از قلم نیاب جیلانی پارٹ 2۔ رات کا سفر بلاخر اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ اسما نے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی ٹوٹی ہمتوں کو مجتمع کیا اور ایک نئے حوصلے کے ساتھ آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اگر اس گھر کے کچھ افراد یا ہادی کو اسمارا کے متعلق غلط فہمی ہوئی تھی تو اس میں اسما کا کیا قصور تھا؟ وہ کیوں ڈرتی، شرمسار ہوتی، بار ندامت سے چھپی رہتی؟ وہ تو بے قصور اور انجان تھی۔ اگر غلط فہمی کا شکار تھے تو عبدل انکل کے گھر والے تھے۔ وہ نہ کسی غلط فہمی میں مبتلا تھی اور نہ کسی سے شرمسار ہو سکتی تھی۔ اس کی اپنی ایک پہچان تھی، ایک وقار تھا۔ کوئی بھلا کیوں اسے اسمارا سے کمپیئر کرتا؟ اسمارا کا اور اس کا کیا مقابلہ تھا؟ اسمارا کی اپنی پرسنالٹی تھی اور اسما کی اپنی شخصیت۔ اس نے کبھی خود کو اسمارا سے کمتر نہیں سمجھا تھا اور نہ وہ احساس کمتری کا شکار تھی۔ اس نے رات بھر کے ایک ایک منظر اور بات کو ذہن کی سلیٹ سے صاف کر کے جھٹک دیا تھا۔ اسے آنے والے حالات کا جائزہ لینا تھا، اپنی عقل اور فہم کو بروئے کار لا کر بے ترتیبی کے ہر پہلو کو نظر میں رکھنا تھا۔ کہاں اور کس جگہ پہ معمولی سی لغزش ہوئی تھی جو اتنی بڑی ڈسٹربنس کا پیش خیمہ ثابت ہوئی؟ آخر کچھ تو گڑبڑ تھی نا۔ اس نے ہلکے رنگ کا سوٹ نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی پامالی اور ذات کی بے تکیری کا سارا غبار پانی کے نیچے بہا کر ایک پرسکون کر دینے والے احساس کے ساتھ وہ ساری تھکاوٹ دور کرتی باہر آئی تو پہلے والی شکستگی کا اثر بہت ہلکا پڑ چکا تھا۔ وہ گرم پانی سے تر و تازہ ہو کر باہر نکلی تھی۔ اپنے لمبے گنگریالے بال سلجھا کر اس نے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔ آئینے پہ نگاہ پڑی تو اسے کہیں سے بھی آئینہ اپنا مذاق اڑاتا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ کمرو ضرور تھی لیکن بے اعتماد ہرگز نہیں تھی۔ اس کے اعتماد کی مضبوطی ہی اس کی شخصیت کا نکھار تھی۔ اس نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی تو وقت نماز قضا میں ڈھل چکا تھا۔ دل میں ڈھیروں افسوس لیے اس نے قضا نماز کے ساتھ نوافل ادا کیے اور اپنے لیے صبر، حوصلے، برداشت اور ثابت قدمی کی دعا مانگی۔ ابھی اس نے جائے نماز طے کر کے اٹھایا ہی تھا جب دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، پھر کوئی دبے قدموں بمشکل چلتا ہوا اندر آیا تھا۔ اسما نے آنے والی خاتون کو ڈگمگاتے دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا، پھر انہیں سہولت سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ اپنی سانسیں رواں کرتی، اس کا ہاتھ بیٹھنے کے بعد بھی پکڑے ہوئے تھی۔ جب وہ سانس ہموار کر چکی تب انہوں نے اسما کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر چوما اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ میرے ہادی کی دلہن ہو، مجھے بڑی پیاری ہو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پھر سے نرم انداز میں دبایا تھا۔ ان کی بات پہ اسما کی پلکیں جھک گئی۔ یہ تاثر شرمانے کا نہیں تھا، نہ شرمندگی مٹانے کا۔ وہ اپنی آنکھوں کی سرخ کرچیوں کو ان سے چھپانا چاہتی تھی۔ اسما بیٹی، میں جانتی ہوں تم رات سے کس تکلیف میں ہو، کیسی اذیت سے گزر رہی ہو۔ مجھے اس بات کا احساس ہے تمہیں ان سب کے رویوں نے مایوس کیا ہوگا، لیکن بیٹا یہ لوگ ایسے نہیں، دل کے برے نہیں۔ دراصل ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنا پر سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ منگنی کی تصویروں میں کسی اور لڑکی کو ان لوگوں نے اسما سمجھ لیا۔ شاید وہ بچی شکیل بھائی کی تھی، ان سب نے اسے اسما سمجھ لیا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلط فہمی کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ وہ بڑے نرم ملائم انداز میں اس کا دل صاف کر رہی تھی، باقی سب کے رویوں کی معذرت کر رہی تھی۔ بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھی، اسما بھی ان کی وضاحت پہ مطمئن ہو جاتی، بلکہ وہ ان کی معذرت پہ مطمئن ہو بھی رہی تھی۔ یہ ایک غلطی تھی جسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا، درگزر بھی کیا جا سکتا تھا۔ اتنی معمولی سی بات جو اتنی معمولی ہرگز نہیں تھی کو بھلایا بھی جا سکتا تھا اگر آگے معاملات نہ بگڑتے۔ ہادی بھی اس غلط فہمی کو تسلیم کر لیتا، بات نہ بڑھائی جاتی اور ہادی اپنے گزشتہ رویے کی معذرت کر لیتا۔ وہ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کر لیتے۔ اسما بھی اپنی نٹکھٹ کزن کی شرارت کو شرارت سمجھ لیتی، بلکہ یہ شرارت بھی نہیں تھی۔ اسمارا کو تصویریں کھنچوانے کا کریز تھا، ہر وقت موبائل پکڑ کر سیلفیاں بناتی، کبھی فرینڈز کو بھیجتی، کبھی فیس بک پر لگاتی، کبھی کزنز کو سینڈ کر کے تعریفیں وصول کرتی۔ اگر منگنی کی تصویروں میں کثیر تعداد اسمارا کی تصویروں کی تھی اور یہ لوگ اسمارا کو دیکھ کر ہادی کی منگیتر سمجھنے کی غلطی کر چکے تھے تو اس بات پر اتنا طوفان اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات بڑھانے سے بڑھتی ہے، طول دینے سے لمبی ہوتی ہے، بحث کرنے سے فساد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسما اس بات کو یہیں پر ختم کر سکتی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسمارا کو کچھ بتانے کا یا اس سے باز پرس کرنے کا۔ اگر اسمارا اس سب سے انجان تھی تو انجان رہتی۔ اسما کبھی اپنے گھر کا بلکہ اپنی ہی ذات کے حوالے سے اتنا حساس معاملہ اسمارا کے کانوں تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اس میں اسما کی اپنی انسلٹ تھی اور اپنی ذات کی بے تکیری اسما کو مزید گوارا نہیں تھی۔ اسما اپنی ساس کے اصرار اور سمجھانے پر بڑی ہی فرما برداری کے ساتھ اس معاملے کو اسی جگہ سمیٹ چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ بات پنڈی والوں کے کانوں تک پہنچنے نہیں دے گی،
کیونکہ اسمارا تو کم ہی اس بات پہ اس کا ریکارڈ لگاتی، البتہ مامی نے مارے اطراحٹ کے زمین پر نہیں آنا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کے حسن پر کچھ کم مان پہلے بھی نہیں تھا، پھر تو ان کے قدم بھی زمین پہ نہ ٹکنے تھے، اور وہ پورے خاندان والوں کو یہ بات مرچ مسالہ لگا کر بتاتی۔ مامی کے منہ سے بات نکل کر کچھ ایسی صورت اختیار کر جاتی، ارے اسما کے سسرال والے ایک مدت تک اسمارا کو اپنی بہو سمجھتے رہے۔ میری اسمارا ماشاءاللہ سے چاند کا ٹکڑا ہے، ہر کوئی اس چاند سے اپنا آنگن روشن کرنا چاہتا ہے۔ وہ بیچارے غلط فہمی میں مارے گئے۔ شادی والی رات پنڈورا باکس کھلا اور نکلا کیا؟ یا پھر مامی اس انداز میں بھی گفتگو کا رخ موڑ سکتی تھی۔ اسما کے سسر کی بینائی جاتی رہی تھی، سویرے کی بجائے اندھیرا اٹھا کے لے گئے۔ کسی عورت کو ساتھ لاتے تو وہ اتنی کم عقلی کا ثبوت ہرگز نہ دیتی، لیکن پرانے رواجوں نے بیچاروں کی دھول اڑا دی۔ مامی کو اگر موضوع گفتگو مل جاتا تو مزید بھی چرکے لگانے سے گریز نہ کرتی۔ اسما کو پہلی رات میں انگلی سے پکڑ کر چلتا کر دیا گیا۔ بیچاری کی اوقات بھی یہی تھی۔ باوا نے تو اپنی طرف سے بڑا اونچا ہاتھ مارا تھا، مقدر بھی آرڈر پر اونچا بنوا لیتا۔ یہ اور اسی قسم کی اور باتیں مامی کی طرف سے ضرور آ جاتی۔ اسما جانتی تھی اگر اس گھر سے معمولی سی بھنک بھی اس موجودہ صورتحال کی مامی کو پڑ گئی تو اس کے لیے قدم قدم پہ آزمائشوں کے گڑھے نکل آنے تھے، کیونکہ مامی ایسی تھی ہی نہیں جو دل کی بات دل میں رکھ لیتی۔ جب تک وہ چیدہ چیدہ لوگوں کو پورا قصہ نہ سنا ڈالتی انہیں چین نہیں آنا تھا۔ جہاں پر اسما کی سبکی اور اسمارا کے حسن کی بات ہوتی ان کی زبان کو روکنا محال ہو جاتا تھا۔ اس کی ساس نے جو کہا اس نے سمجھ لیا تھا، مان لیا تھا، تسلیم کر لیا تھا اور درگزر بھی کر دیا تھا، لیکن ہادی کے چند الفاظ ابھی تک اس کے دماغ میں کانٹے کی طرح کھبے تھے۔ میں تم سے تمہارے ہی گھر میں ملاقات کر چکا ہوں۔ ہادی نے کب اس سے ملاقات کی تھی؟ وہ اسما کے گھر کب آیا تھا؟ ایک بات تو طے تھی، اسما سے ہادی نے خواب میں بھی ملاقات نہیں کی تھی۔ پھر جس نے ملاقات کی تھی وہ کون لڑکی تھی؟ کیا اسمارا؟ ہرگز نہیں۔ اسما مان ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر ہادی آتا اور بابا یا عاشر بے خبر رہتے یہ ممکن ہی نہیں تھا، یا اسے بے خبر رکھا جاتا یہ بھی ممکن نہیں تھا، تو کیا گلناز؟ وہ ایسی چیپ حرکتیں کر سکتی ہے؟ وہ پہلے بھی ایسی شرارتیں سر انجام دے چکی تھی۔ یہ ایک معمہ تھا۔ تو کیا گلناز نے ہادی سے اس کے گھر میں اسما بن کر ملاقات کی تھی؟ اس کا ذہن اسی نقطے پر ٹھہر سا گیا تھا۔ گلناز انتہائی چھچوری، فسادن، شریر اور ایسی حرکتوں کی ماہر تھی۔ اس کے ہاسٹل میں قیام کے دنوں میں اکثر اسمارا لمبے لمبے خط لکھ کر گلناز کے فسادات کی تفصیل بتایا کرتی تھی۔ اسے جگہ جگہ کے کھانے کا سواد ہے۔ عاشر اسے گھاس نہیں ڈالتا، منہ نہیں لگاتا، بڑی ادائیں دکھاتی ہے، اسے بڑے ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کی دال گلنے والی نہیں۔ ہر روز نئے نئے آئٹم بنا کر لاتی ہے، کہیں عاشر کے دل میں میدے کی بھول بھلائیوں سے ہوتی ہوئی اتر جائے، لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی۔ تمہارا بھائی بھی تمہاری طرح کول کا پکا ہے، مجال ہے جو دل کو ادھر ادھر پھسلنے دے۔ مجھے اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے اور تمہاری قسمت پر افسوس۔ ایک عاشر ہے جو صبح شام میرے گرد پروانوں کی طرح گھومتا ہے، اور ایک تمہارا گھونچو منگیتر ہے جس نے آج تک فون کال کر کے تمہارا حال تک نہیں پوچھا۔ وہ خود کو 2016 کی بجائے 1920 میں تو تصور نہیں کرتا۔ حد ہے یار شرمانے کی، آج کل کے فاسٹ دور میں اتنا محتاط بندہ، بلکہ کسی حد تک بے نیاز، بیگانہ اور بے پرواہ۔ میرا ایسا منگیتر ہوتا تو اٹھا کر خود بخود دیوار کے پار گلناز بیگم کی گود میں گرا آتی، اس کے چرنوں میں بٹھا آتی، لو بی بی سنبھالو۔ ہم سے ایسے موڈی منگیتر نہیں سنبھالے جاتے جن کو اپنی معصوم بیچاری سی فیونسی کا احساس تک نہ ہو، کبھی جو کوئی تحفہ عید، شبرات یا سالگرہ کے نام پر بھجوایا ہو۔ حتیٰ کہ تمہارے ٹاپ کرنے پر بھی اس بھوکے ننگے کنجوس کو خیال نہیں آیا۔ کچھ اور نہ سہی، ادھر سے سوکھے چلگوزے، کالے اخروٹ، ہتھورے سے بھی نہ ٹوٹنے والے بادام اور لوہے کے دانتوں سے چبانے والی خوبانیاں ہی بھیج دیتا۔ اسمارا کے خطوط ایسے ہی ہوتے تھے، بات گلناز سے شروع کرتی اور خاتمہ ہادی کی بے نیازیوں پر جا کر ہوتا۔ پھر جب پہلی چھٹیوں میں اسما گھر آئی تو بستر میں گھس کر ٹھنڈی سٹرابریز کھاتے ہوئے اسمارا نے گلناز کے مزید کارناموں پر سے بھی پردہ اٹھایا تھا۔ وہ چن چن کر اس کے کرتوت بتا رہی تھی۔ گلناز اپنا سنہرا رنگ اور بلی جیسی آنکھیں کیش کراتی پھر رہی ہے۔ تھوڑا موٹاپا کم کر لے تو پھر کالونی کے سارے ہیرو اس کے پیچھے۔ یقین کرو اس گلو نے پروفیسر سہیل کی بیٹی ہما آرا کے جیٹ کی سالی کا رشتہ تڑوا دیا ہے۔ اسمارا چٹخارے لے کر مزے سے بتا رہی تھی۔ اسما کچھ حیران رہ گئی۔ گلناز شوخ و شریر ضرور تھی، پوری کالونی کے لوگ اس کی شرارتوں سے ناک تک عاجز تھے، خاص طور پر اس کی مامی کو گلناز ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، لیکن وہ ایسی ویسی بھی تھی جیسا کہ اسمارا بتا رہی تھی۔ اس کا اندازہ اسما کو نہیں تھا۔
تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ اسما نے بے یقینی بھرے لہجے میں کہا۔ پوری کالونی کو پتہ ہے، مجھے تو امی نے بتایا تھا۔ اسمارا نے بتایا۔ پھر تو سراسر ہوائی ہوگی۔ اسما سر جھٹک کر رہ گئی۔ ہرگز نہیں، ساری کالونی کی آنٹیوں کو خبر ہے۔ اسے برا لگا، اپنی بات کا جھٹلایا جانا اسے کبھی پسند نہیں تھا۔ تو مامی نے نشر کیا ہوگا سارا پروگرام۔ پوری کالونی میں ان سے زیادہ اچھا کومنٹیٹر کون ہے؟ گو کہ اس نے زیر لب بڑبڑا کر کہا تھا، پھر بھی اسمارا نے سن لیا تھا۔ اس کے کان بہت پتلے تھے اور پھر اسے یہ بات بھی بری لگی۔ تم امی کو افواہیں پھیلانے والی سمجھ رہی ہو؟ نہیں، میں نے ممانی کو کومنٹیٹر کہا ہے، یعنی کہ مبصر، تبصرہ کرنے والی۔ اسما نے جان چھڑا لی تھی، تاہم اسمارا کو بڑا گراں گزرا تھا۔ پھر شاید اس نے مامی کو بھی بتا دیا تھا، تبھی مامی کا 3 دن منہ پھولا رہا تھا۔ بعد ازاں اسما پھر ہاسٹل چلی گئی تھی۔ تب ایک مرتبہ پھر اسمارا کے لمبے لمبے میسج ملنے لگے۔ خطوط سے وہ میسجوں پر آ گئی تھی۔ خط لکھنا اس نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ عاشر پوسٹ کرنے نہیں جاتا تھا۔ اللہ اس گلناز کی بچی کو ہدایت دے۔ آنٹی زیتون بیگم کے 42 سالہ کنوارے شہزادے نے ببانگ دوحل اعلان کر دیا ہے کہ وہ شہزادی کرے گا تو ہماری پروسن گلو سے۔ حد ہے یار، گلناز تو پوری کالونی میں شر پھیلا رہی ہے۔ اسمارا کا میسج ملتے ہی اسما کو بڑی زبردست خود بدھ ہوئی تھی۔ بھلا گلناز کیسے آنٹی زیتون بیگم کے بیٹے کی باتوں میں پھنس گئی؟ وہ تو کریکٹر وائز بھی اچھا نہیں تھا۔ اگر آنٹی زیتون بیگم کا بیٹا گلناز کے عشق میں مر رہا ہے تو اس میں گلناز بیچاری کا کیا قصور؟ اسما نے جواباً لکھا تو اسمارا نے ایک سڑا ہوا سٹیکر بھیج دیا جو اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اسمارا کی طوفانی فون کال آ گئی۔ اس کا موبائل بند تھا تو اس نے ہاسٹل والوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ مجبوراً اسے موبائل آن کر کے اسمارا کو کال کرنا ہی پڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہیلو کہا، اسمارا نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ سن لو ذرا تم اپنی لاڈلی گلناز کے کرتوت۔ سدرا آنٹی کے فیونسی کو پھنسا لیا۔ اللہ اللہ کر کے آنٹی کی 35 سال کی عمر میں شادی ہونے والی تھی۔ یہ آنٹی کے گھر ٹیوشن پڑھانے گئی تو انکل بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس موٹی آٹے کی بوری کو دیکھا اور اپنے گھڑے جتنے من میں بسا لیا۔ اگلے ہی دن انکل کا رشتہ تمہاری لاڈو کے لیے آ گیا۔ جس کی سچی باتوں کو، اصلی کرتوتوں کو تم نقلی خیال کرتی ہو، دیکھ لو یہ انکلوں کو بھی بخشنے سے گریز نہیں کر رہی۔ پوری کالونی کو انگلی پر نچا رکھا ہے دیسی مجھ نے، یعنی کہ دیسی بھینس۔ اسمارا نے جہاں سٹاپ کیا تھا، اسما وہیں سے رسان بھرے لہجے میں بولی تھی، یہ تو انکل کی بدنیتی ہوئی، وہی تھالی کے بینگن نکلے، گلناز بیچاری ادھر بھی بے قصور نکلی۔ اس کی بات سن کر اسمارا جل بھن کر کباب ہو گئی تھی۔ بڑا درد اٹھتا ہے تمہارے دل میں اس فارمی ککڑی کے لیے۔ وہ غصے میں گلناز کو بھینس سے ککڑی بنا گئی تھی۔ اگر اتنا ہی احساس ہے تو اپنی بھابھی بنا لو، میں تمہارے بھائی سے دستبردار ہو جاتی ہوں۔ کم از کم گلناز کے شر سے کالونی والوں کے شوہر، منگیتر اور انکل تو بچ جائیں گے۔ اسمارا بری طرح سے کھول اٹھی تھی۔ بھابھی تو میری تم بنو گی، ورنہ عاشر ہمارے کباب بنا ڈالے گا، وہ تمہارے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب نے اسمارا کو فوراً ٹھنڈا کر دیا تھا۔ دوسری طرف امن چھایا تو اسما نے فون بند کر کے کتابوں میں سر گھسا دیا تھا۔ لیکن اس وقت اسما کو اسمارا کی وہ تمام باتیں سچ معلوم ہو رہی تھی۔ کیا خبر گلناز نے؟ وہ سارا وقت گلی میں گیٹ کے اندر سے لٹک لٹک کر باہر جھانکتی تھی۔ کیا خبر ہادی گیا ہو اور گلناز نے اسے دیکھ لیا ہو، پھر گلناز ہی اسما بن کر ہادی سے باتیں کرتی ہو۔ تصویریں اسمارا کی، باتیں فون پر گلناز کی، آواز گلناز کی، شکل اسمارا کی، اور پھر ان دونوں میں اسما خود کہاں تھی؟ آخر یہ کیا گورکھ دنتا تھا؟ یہ کیا کہانی تھی؟ اس کا دماغ تھک ہار کر بکھر گیا تھا۔ کوئی سوچ ایک نقطے پر نہیں ٹھہر رہی تھی، سب کچھ دماغ میں گڈ مڈ ہو کر منتشر ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے خیال میں ایک بات تو طے تھی، اسمارا مر کر بھی ہادی کو فون کال نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے ملنا تو دور کی بات، وہ اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ عاشر کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان دونوں کی بچپن سے محبت مثالی تھی اور اب تو وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے۔ تو پھر یہ گھٹیا کارنامہ گلناز نے سر انجام دیا تھا۔ اسما کے اندر تنفر کی تیز لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر پنڈی جائے اور گلناز کا گریبان پکڑ کر پوری طرح سے کالونی کے سامنے ذلیل کرے، جس طرح اس نے اسما کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن اسما ایسا نہیں کر سکتی تھی، وہ گلناز جتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر گلناز سے باز پرس کرنے کا مطلب تھا مامی اور اسمارا کو سب کچھ بتا دینا، اور یہ چیز اسے مر کے بھی گوارا نہیں تھی۔
گھڑی کے ٹک ٹک نے اور اس کی ساس کے محبت بھرے لمس نے اسما کو خیالوں کی یورت سے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ وہ چونک کر ہادی کی امی کے شفیق چہرے کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہ ان کی ملائمت، اعتماد اور قرابت کا احساس تھا جو اسما کے اندر اپنائیت کے کئی احساس جاگزیں کر گیا تھا۔ جب اس نے ہادی کی والدہ کو آنٹی کہا تو انہوں نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہاری ماں ہوں اسما، مجھے اماں کہا کرو، ہادی کی طرح۔ جب میں ہادی کی ماں ہوں تو پھر تمہاری بھی ماں ہوں۔ محبت بھرے چند بول خون کو اتنا گرما دیتے ہیں، جسم میں ایسی توانائی بھر دیتے ہیں، آج سے پہلے اسما کو احساس نہیں تھا۔ میٹھے لفظوں اور ملائم لہجوں میں مقناطیس کی سی طاقت ہوتی ہے۔ اسما کا دل جیسے اس بات پر ایمان لے آیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو تم نے رونا نہیں اب۔ بہت دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد جب اچانک انہوں نے وعدہ لینا چاہا تو اسما لمحے بھر کے لیے گڑبڑا گئی تھی۔ اسما، میں تم سے وعدہ چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس کی سوجی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے تو اسما کا اعتماد لمحہ بلمحہ اور بھی بحال ہوتا گیا تھا۔ یہ اماں کی اپنائیت اور انسیت کا ہی اثر تھا جو اسما نے بڑے صاف اور سیدھے لہجے میں انہیں جتا دیا۔ اگر آپ کے بیٹے نے رلایا تو؟ اس کے سوال پر اماں کو اس کی حاضر جوابی پہ پیار آ گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کی بہو بہت ذہین، سمجھدار اور معاملہ فہم ہے۔ وہ بات کو بگاڑنے کی بجائے سنوارنے کی کوشش کرے گی۔ تو تم بھی اسے رلا دینا، میں تمہیں گرو مان جاؤں گی۔ اماں کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ارے رلانے والوں کو رونے کی بجائے الٹا رلا دینا چاہیے۔ تمہیں پتہ تو ہوگا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، زہر کی کاٹ زہر سے ہی ہوتی ہے۔ اماں کی بات سمجھ کر پہلی مرتبہ اسما کے ہونٹوں پر مسکان کی کلی چٹکی تھی۔ اماں اس کی مسکراہٹ پر نہال ہو گئی۔ دیکھو بیٹا، بگڑے ہوئے کو اپنی عقل، فہم اور ذہانت سے سنوارنا چاہیے، نہ کہ بگڑے ہوئے کو اور بگاڑا جائے۔ اس کی نفی کر کے یا اس سے ٹکرا کر، دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے۔ ہادی دل کا برا نہیں ہے، تھوڑا بے صبرا اور جذباتی ہے۔ اس کے دل پر چوٹ آئی ہے، تھوڑا صدمے اور شوق میں ہے۔ جیسے ہی سنبھل کر دماغ سے سوچے گا اسے سب کچھ واضح دکھائی دے گا۔ یہ بھی کہ میری بہو بہت پیاری ہے، اس کا من روشن اور اجلا ہے، اور مجھے تمہارے بابا نے بتایا ہے میری بہو بہت لائق اور قابل ہے، اپنے اسکول کالج میں ٹاپ کرتی رہی ہے۔ اب یہ تم پہ منحصر ہے بیٹا، کیسے اپنی فہم سے ہادی کے دل کو اپنی طرف مائل کرتی ہو۔ جو اس کے دماغ میں فیڈ کیا گیا ہے اس کو تم نے ہی باہر نکالنا ہے۔ وہ غلط فہمی کا خناس ہے یا کچھ اور۔ تم اس کی بیوی ہو، جتنا قریبی رشتہ تمہارا اس سے ہے اور کسی کا نہیں۔ تم اسے سمجھ سکتی ہو، سمجھا سکتی ہو، پیار سے بھی، دھونس سے بھی، غصے سے بھی۔ مجھے تم سے بڑی امیدیں ہیں۔ باقی تم میرے گھر کی رونق ہو۔ زری فدا کے ساتھ کوٹا ہوتی ہے، عزا سائم کے ساتھ ترکی میں۔ میرے گھر کی رونق تو تم سے ہے ہادی، اور تم نے میرا گھر آباد کرنا ہے، میرے گھر میں رونقیں بکھیرنی ہے۔ انہوں نے اتنے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور گلوگیر لہجے میں وعدہ لیا کہ اسما ان کی محبت کے سامنے زیر ہو گئی۔ وہ انہیں یہ تک نہیں کہہ سکی کہ ان کے ہادی کو سدھارنا آسان نہیں، اپنی طرف مائل کرنا تو بالکل بھی آسان نہیں۔ ہادی کی طبیعت بہت ہنسوڑ ہے، مزاج بھی بہت اچھا ہے، فرما برداری میں اس کا ثانی کوئی نہیں۔ وہ اگر ہمارا فرما بردار بیٹا ہے تو تمہارا فرما بردار شوہر بنے گا۔ اس کے لیے کوشش ضروری ہے بیٹا۔ اس کے ذہن میں جو گرہ بندی ہے تم اس کو کھول لو گی تو سب کچھ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اماں نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھپتھپایا تو وہ سخت بے چین ہو گئی تھی۔ وہ خود تک رسائی آنے دیتا تو اس کے ذہن کی تھراپی کی جاتی نا۔ ہادی کے پیچدار رویے کی گرہ تو تب کھول سکوں گی جب انہوں نے مجھے ایسا کوئی اختیار دیا۔ وہ حد سے زیادہ مایوس تھی۔ اختیار تو تمہیں خدا نے دیا ہے بیٹی، قانون اور شریعت نے دیا ہے، وہ کون ہوتا ہے تمہیں روکنے والا؟ اماں نے ناصحانہ انداز میں سمجھایا۔ وہ اسے برابر حوصلہ دے رہی تھی اور وہ بڑی بے چارگی سے انگلیاں مسلتی سر جھکائے سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ لا یعنی اور بے معنی سوچوں میں خود کو مت الجھاؤ۔ ابھی ناشتہ منگواتی ہوں، اچھی طرح پیٹ بھرو، رات سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ آج رات کو ولیمے کی تقریب ہوگی، تمہیں تر و تازہ نظر آنا چاہیے، چاہو تو ناشتے کے بعد آرام کر لینا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی تو اسما نے جلدی سے انہیں بازو سے پکڑ کر سہارا دیا۔ پھر وہ انہیں باہر تک چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ تب لانج میں داخل ہوتے ہوئے سائم نے اسے بڑے خوشگوار تاثرات کے ساتھ دیکھا تھا۔ اسما کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا وہ اپنے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے سائم کے دل میں پہلی ملاقات سے پہلے ہی مقام پا گئی تھی۔ آداب بھابی۔ ابھی وہ کمرے میں دوبارہ آ کر اماں کی ایک ایک بات پر غور بھی نہ کر پائی تھی جب دروازہ پھر سے کھلا تھا اور کوئی ٹرے اٹھا کر اندر چلا آیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ سامنے ہادی کا بھائی سائم کھڑا تھا، روشن آنکھوں والا، ہادی سے ملتے جلتے نقوش والا، اور اس کے ہاتھ میں ناشتے کے لوازمات سے بڑی ٹرے تھی۔ اسما اسے ٹرے اٹھائے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ آخر وہ اس کے لیے ناشتہ کیوں لایا تھا؟ گھر کی خواتین کہاں تھی؟
اس نے مسکراتے ہوئے ٹرے صوفے کے سامنے رکھی کرسٹل ٹیبل پر رکھ دی تھی، پھر مسکراتے ہوئے اسلام بھی اپنے انداز میں کیا۔ اسما اتنی ونک تھی کہ اسلام کا جواب بھی نہ دے سکی۔ مجھے سائم زئی کہتے ہیں۔ یقین واثق ہے میرے الو کی دم جیسے گدھے بھائی نے ہمارا تعارف تک نہیں کروایا ہوگا، اسے اپنے ہی سیاپے پڑ گئے ہیں۔ سائم نے مسکرا کر گفتگو کا آغاز کیا تو لمحوں میں بے تکلفی کی فضا قائم ہو گئی۔ سائم بڑی شگفتہ طبیعت کا مالک تھا۔ اسما کو کچھ ہی دیر میں احساس ہوا کہ وہ کل کے بعد صرف چند لمحوں میں کتنی ہی مرتبہ بے ساختہ ہنس چکی ہے۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لایا ہوں۔ یہ مت سمجھنا اپنی بیوی کی خاطرے بھی ایسے کرتا ہوں، یہ تو تمہارے اعزاز میں خود کو زحمت دی ہے، سوچا تمہارے ساتھ ناشتہ کروں۔ وہ نالائق تو ابھی تک غصہ دکھا رہا ہے۔ اینی وے آؤ تم ناشتہ کرو، گھبراؤ نہیں، ہم ایسے ہی جوتوں سمیت بے تکلف ہوتے ہیں۔ وہ اس کی جھجک محسوس کر کے بے تکلفی سے بولا تھا۔ اسما کو اس کے اصرار پر ایک سلائس اٹھا کر کھانا پڑا۔ یہ ناشتہ جو سوکھے سلائس، سڑے ہوئے آملیٹ اور بدمزہ چائے پہ مشتمل ہے، اس گھر کے دستور عام یا رواج کے سخت خلاف ہے۔ کبھی ہم بھی جی بھر کے نہاری اور پائی کھایا کرتے تھے، حلیم کو انجوائے کرتے تھے۔ جب سے اماں کچن سے ریٹائر ہوئی ہیں تب سے ہمارا کچن پھولن دیوی اور کبھی کبھار زری کے رحم و کرم پہ چلا جاتا ہے، اور اس گھر کی دونوں بہوؤں کو کوکنگ کے نام پہ سلاد کاٹنا، چاول ابالنا اور بس کھانا آتا ہے۔ جو پکاتی ہیں وہ بس ہادی کے پالتو جانور ہی کھا سکتے ہیں۔ بہت ہی بد ذائقہ کوکنگ کرتی ہیں زری اور عزا۔ یہ تو ان کی قسمت اچھی ہے جو ہم دونوں کھوتوں کو اپنی اپنی بیوی سے محبت ہے، کوئی اور ہوتا نا تو اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ سائم ناشتے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ مان دروازہ کھول کر عزا آ گئی تھی اور اس کے پیچھے زری بھی۔ تم اسما کو ہمارے خلاف کون سے سبق پڑھا رہے ہو؟ یہ زری تھی جس کے تیور بتا رہے تھے کہ اس نے سائم کی چند باتیں سن لی ہیں۔ لو میری مجال ہے۔ سائم عزا کو دیکھ کر صاف مکر گیا تھا۔ تمہیں کسی باورچن سے شادی کرنی چاہیے تھی جو تمہیں پورا دن پکا پکا کر ٹھنسواتی رہتی اور تم زنیرہ بھینس سے موٹے اور بدے ہو جاتے۔ عزا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ سائم گڑبڑا کر رہ گیا۔ دیکھو لڑائی میں بددعاؤں پہ مت اتر آیا کرو، سائم نے اسے وارننگ دی۔ اور تم بھی ہر جگہ بیٹھ کر ہمارے گلے مت کیا کرو۔ جہاں بھی موقع ملے تمہیں فوراً پرانے زمانے کی ساسو کا رول پلے کرنا شروع کر دیتے ہو۔ عزا نے حساب برابر کیا تھا۔ سائم دانت کچکچا کر رہ گیا۔ تم میرا کھایا پیا حرام کرنے پہنچ جایا کرو، آخر تمہیں کس نے انویٹیشن بھیج کر بلایا ہے؟ وہ چڑ کر گویا ہوا۔ یہ میرا اپنا گھر ہے، مجھے کسی کے بلاوے کی ضرورت نہیں، اس نے تنک کر جواب دیا۔ سائم اپنا سب منہ لے کر رہ گیا۔ کیا دھونس ہے بھائی؟ اسے دھونس نہیں منہ توڑ جواب کہتے ہیں۔ زری کو جی بھر کے مزہ آیا تھا۔ تم دونوں کیا ارادے لے کر آئی ہو؟ اسما کو آخر کیا سبق دینا چاہتی ہو؟ تمہاری طرح زبان دراز ہو جائے؟ سائم کو بلاخر چڑھائی کرنے کے لیے ایک پوائنٹ مل گیا تھا۔ ہم اسے ٹریلر دکھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مورچے مضبوط کر لے۔ تم سب بھائیوں کے ساتھ نبٹنے کے لیے بھاری توپوں کی ضرورت ہوتی ہے، زری نے ترنت کہا۔ اور اسے ہم سکھا رہے ہیں دشمنوں کے دانت ایسے کھٹے کرتے ہیں۔ عزا نے بھی حصہ لیا۔ اور بھاری نفری کی بجائے بھاری لفظوں کے گولے استعمال کرتے ہیں۔ زری مسکرائی تھی۔ سائم سے چائے پینا دوبر ہو گیا۔ تم دو صوبے دارنیوں کے سامنے مجھ معمولی سپاہی کی کیا اوقات؟ مجھے اکیلا تصور کر کے چڑھائی مت کرو۔ میرا گرو ذرا صدمے اور سوگ کے اثر سے نکل لے، پھر دیکھوں گا تم دونوں کی بولتی کیسے بند ہوتی ہے۔ سائم نے انہیں دھمکایا۔ ہمیشہ ہادی کے کندھے پر بندوق رکھ کر مت چلایا کرو، کبھی اکیلے بھی میدان میں آنے کی جرت کرو۔ گرو جی کے بغیر تم آنے کے نہیں۔ زری نے اس کا صاف مذاق اڑایا تھا۔ اسما کا ہنسی روکنا محال ہو گیا۔ وہ ان کی مزیدار تکرار میں ایسے کوئی جیسے سالوں سے اسی ماحول اور اسی تکرار کو انجوائے کرتی آ رہی تھی۔ ارے گرو جی سے یاد آیا، یہ ہادی کہاں ہے؟ زری کو اچانک خیال آیا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا ہے۔ سائم نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ چلو آ تو گیا نا، دیر سے ہی صحیح۔ زری بغیر شرمندہ ہوئے مسکرائی تھی۔ کون؟ ہادی؟ سائم چونکا تھا۔ نہیں، خیال۔ بائی دا وے ہادی کہاں ہے؟ زری نے پورے کمرے پہ تائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ ہادی کے آثار کہیں نہیں تھے۔ کیا وہ رات سے غائب تھا؟ زری کے دل میں اندیشے جاگے تھے۔ پھر تمام تر صورتحال کا خیال بھی آ گیا۔ ہادی کی بیوی سے پوچھو۔ سائم نے جان بوجھ کر اسما کا نام لیا تو زری کی ایکس رے مشین کی سی نگاہیں اسما کے چہرے پر جم گئی تھی۔ اسما ایک دم گھبرا گئی۔ ہادی کہاں تھا؟ وہ تو خود لا علم تھی۔ اماں سے پوچھنا چاہتی تھی مگر جھجک آڑے آ گئی۔ پھر سائم سے بھی پوچھنے کا خیال آیا تھا پر اس کی باتوں میں محض خیال ہی رہا۔
اور اب وہ ان سب کو کیا جواب دیتی؟ ہادی کہاں تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ رات سے غائب ہے۔ اسما کے اندر باہر بے چینیاں اتر آئی تھی۔ اسما کو کیا پتا؟ عزا نے اسے مشکل میں پھنستے دیکھ کر کہا۔ پھر ہادی کہاں چلا گیا؟ زری کا مارے تفکر کے برا حال تھا۔ سارے اندیشے ایک مرتبہ پھر جاگ گئے تھے۔ تم جا کر اپنے ڈرامے باز شوہر کی خدمتیں کرو، جو بخار کا نقلی بہانہ بنا کر بستر میں اینٹ رہا ہے ابھی تک۔ ہمیں ایئرپورٹ لینے بھی نہیں گیا۔ بیچارے نئے نکور دلہا کو جانا پڑا۔ سائم نے لگے ہاتھوں زری کو کھری کھری سنائی تو وہ حقیقت میں شرمندہ ہو گئی۔ سچی اصلی بخار تھا، ہاتھ لگا کر چیک کرو، اب بھی 108 نہ ہوا تو زری کی جو مرضی سزا سنا دینا۔ اسی پل فدا نے بھی گردن اندر نکال کر جھانکا تھا، پھر پورے کا پورا اندر آ گیا۔ اسما پر نگاہ پڑی تو سلام عرض کیا۔ ان سب کا انداز اتنا اپنائیت بھرا اور بے تکلف تھا کہ رات کی ساری کثافت دھلتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ اندر آتے ہوئے اس نے ہادی کے بارے میں زری کی بات سن لی تھی۔ ہادی کہاں ہے؟ جبھی فدا نے فکر مندی سے پوچھا۔ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ سائم نے فدا کو سنانے کے لیے کہا تھا، مگر اسما کا رنگ فک ہوتا دیکھ کر اسے جلدی سے بتانا پڑا۔ ہمارے پاس تھا، برابر والے گھر۔ اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا؟ فدا نے صاحب کا تفکر بڑے لہجے میں اسما کی طرف دیکھ کر سائم سے پوچھا۔ اسما خواہ شرمندہ ہو گئی تھی، جیسے اس سارے معاملے میں ہادی کا موڈ بگاڑنے میں اور اس کو گھر سے بے گھر کرنے میں سارا قصور اسی کا تھا۔ اسے شرمندہ دیکھ کر سائم اور فدا نے بات بدل دی۔ وہ اسما کو معمولی سی بات پر بھی ڈیگریڈ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے باہر نکلتے ہی اسما نے سر تھام لیا۔ کچھ دیر پہلے ساری رونق اداسی میں لپٹ کر ضائع ہو گئی تھی۔ سائم سے ساری صورتحال سمجھ کر فدا اور وہ دونوں انتہائی متفکر سے برابر والے کاٹیج میں پہنچے تو ہادی ابھی تک سابقہ پوزیشن میں آنکھوں پر بازو رکھے ساری دنیا سے ناراض نیم دراز تھا۔ سائم نے پہلے سمجھا وہ سو گیا ہے، اس لیے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ رات بھر کا تھکا ہوا جل رہا تھا، بہتر تھا 2 گھڑی سکون لے لیتا، لیکن اس کا ہلتا ہوا پاؤں کا انگوٹھا دیکھ کر وہ دونوں ہی رک گئے تھے۔ پھر فدا جلدی سے اس کے قریب آیا، اس نے ہادی کا بازو آنکھوں سے ہٹایا تو اس نے اپنی سوجی گیلی سرخ آنکھیں کھول دی تھی۔ فدا کے دل کو دھکا سا لگا۔ ہادی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر آؤ، بلکہ نہاؤ، تازہ دم ہو کر آؤ، اندر کی کثافت دھلے، غصہ اترے، اٹھو شاباش۔ فدا نے اسے زبردستی اٹھا کر بٹھایا۔ میرے تازگی کے دن کوچ کر چکے ہیں۔ تب ہادی نے انتہائی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ کر تند لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ بے پناہ تھکا اور شکستہ تھا۔ سائم بھی گہری سانس کھینچ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کو منکر نکیر بنے دائیں بائیں بیٹھے دیکھ کر ہادی نے سر جھٹک دیا تھا۔ اب تم مجھے سمجھانے آئے ہو؟ کیا میں عقل سے پیدل ہوں یا اپنا اچھا برا نہیں سمجھتا؟ ہادی، ہم نے یہ کب کہا؟ لیکن تمہارا رویہ بھی ٹھیک نہیں۔ گھر میں مہمان ہے اور تم اپنی 1.5 انچ کی مسجد ادھر بنا کر بیٹھے ہو، اپنا حجرہ ادھر لگا رکھا ہے۔ اماں اور بابا کس کس کو جواب دیں گے؟ اور تمہاری بیوی، تم نے رات سے ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی کے بارے میں سوچا ہے؟ تم نے اس کی کس قدر آکورڈ سچویشن بنا رکھی ہے؟ تم نے اسے کس کس کی نگاہ میں شرمندہ کر رکھا ہے؟ وہ اپنے آپ میں کتنی دفعہ ٹوٹی اور جڑی ہوگی، عزا اور زری کے سامنے کس قدر لاچار اور شرمسار ہوئی ہوگی، محض تمہاری وجہ سے، تمہاری جذباتیت کی بنا پر۔ گو کہ عزا اور زری بات کھینچنے والی یا اسما کو ٹیز کرنے والی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایسی ہوتی تو اس بیچاری لڑکی کا جینا محال ہو جاتا۔ فدا نے ایک ہی سانس میں بڑے رسان کے ساتھ اس کی کھنچائی کرتے ہوئے اسے اس کے برے رویے کا احساس دلایا تھا، اس کی غلطیوں کی نشاندہی کی تھی۔ ہادی چپ چاپ سنتا رہا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اچھا یا برا، جس نے بھی کیا، اب جو تمہاری قسمت تھی اسے قبول کرو، اپنی بیوی کو اپناؤ، اسے یوں سب کی نگاہوں میں سوالیہ نشان مت بناؤ۔ سائم نے بھی اس کا شانہ تھپتھپایا۔ تم دونوں چاہتے ہو میں یہاں سے بھی چلا جاؤں، اماں بابا کو دکھ دوں، اس گھر سے دور چلا جاؤں؟ اس نے دھیمے سلگتے ہوئے لہجے میں ان کے حواس معطل کر دیے تھے۔ ہادی، وہ دونوں لمحہ بھر کے لیے بنجکا رہ گئے۔ تو کیا وہ گھر چھوڑنے، ان سے دور چلے جانے تک کا بھی سوچ چکا تھا؟ وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ہادی سمجھنے کی بجائے کچھ اور بگاڑنے پہ تلا ہوا تھا۔ تم ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤ گے جس سے ہمارے ماں باپ کا دل دکھے، سنا تم نے؟ اماں بیمار ہیں، کیا انہیں اور بیمار کرو گے؟ جب سے تم ادھر آئے ہو وہ مسلسل رو رہی ہیں، ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے۔ جب تم انتہائی صفاقی کے ساتھ ادھر سے بھی چلے جانے کا فیصلہ کر لوگے تب اماں کا کیا حال ہوگا؟ فدا نے اسے بری طرح گھرک کر مزید کسی انتہائی اقدام سے باز رہنے پر مائل کرنا چاہا۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ ہادی، وہ اچھی لڑکی ہے، ہم اس سے مل کر آئے ہیں، تم ایک موقع تو اسے دو۔ سائم اور فدا نے نرمی سے اسے مزید سمجھایا۔ وہ لوہا نرم ہوتا دیکھ رہے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ لوہا پہلے سے بھی گرم ہے۔ بات کسی کی اچھائی یا برائی کی نہیں ہے، اور برائے مہربانی اس کی وکالت کرنا چھوڑ دو۔ اس نے ایک ہی رات میں مفت کے وکیل ہائر کر لیے ہیں۔
ہر کوئی اس کی حمایت میں مرا جا رہا ہے، کسی کو میرا احساس تک نہیں۔ وہ دھیمے سلگتے لہجے میں بولا، پر پہلے کی نسبت کچھ مدھم لگ رہا تھا، یعنی بہتری کے کچھ آثار موجود تھے۔ اگر وہ ہادی کے پہلو سے دیکھتے تو انہیں ہادی حق بجانب لگتا تھا، کہاں ہادی اور کہاں اسما۔ مجموعی طور پہ وہ ہادی کی ہم پلہ نہیں تھی، قد کاٹ سے، شکل و صورت سے، رنگ و روپ سے، لیکن وہ ہادی سے زیادہ متحمل مزاج، باوقار، ٹھنڈی، میٹھی، بامروت، ذہین اور سمجھدار لگتی تھی۔ وہ ایک مکمل اور اچھی لڑکی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح یہ نہیں کہہ رہا تھا، چگنی ہے، میرے ساتھ چلتی اچھی نہیں لگے گی، لوگ مذاق اڑائیں گے، اس کا رنگ سانولا ہے۔ وہ خاموش تھا، بالکل خاموش، اور اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی۔ وہ ہونٹ چباتا خاصا مضطرب لگ رہا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس انداز میں کہ اس کے الجھے بکھرے بال گردن جھکانے سے ماتھے پر آ گرے تھے۔ وہ اس انداز میں روٹھا روٹھا بھی بلا کا وجیہ لگ رہا تھا۔ اس کے دونوں بھائیوں کے دل کو کچھ ہوا، انہیں ہادی بڑا پیارا تھا، اپنی اچھی عادتوں، فرمانبرداری اور نیک دلی کے علاوہ بھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا کہیں سے بھی انسانیت کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ کسی کے جذبوں اور احساسات کا مذاق اڑانا، تماشا دیکھنا، ڈرامہ کھیلنا، کوئی حد سی حد تھی۔ اگر وہ لڑکی ان کے سامنے ہوتی تو اسے مزہ چکھا دیتے۔ ایسی اخلاق سے گری انسانیت سوز حرکت کا جرم معمولی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ چاہتے تھے ہادی اس صورتحال کو ذہنی طور پہ قبول کر لے، اپنی بیوی کو اپنا لے۔ اگر وہ لڑکی یعنی ہادی کی بیوی اسما بھی اس سازش میں شریک ہوتی تو پھر کیا ہونا تھا؟ کیا پھر وہ لوگ ہادی کو اپنانے پہ فورس کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جب تک حقیقت آشکار نہیں ہوتی تب تک تو ہادی کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ اماں بابا کے لیے ہی صحیح، گھر میں موجود مہمانوں کا احساس کر کے کم از کم دنیا داری کے تقاضے تو نبھاتا، لیکن وہ تو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ مان کمرے کی خاموش فضا میں موبائل فون کی بپ بجی تھی۔ ہادی کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی چونک گئے تھے۔ ہادی اپنی جیبیں ٹٹول رہا تھا، تب سائم نے صوفے کے کشن تلے دبے اس کے فون کو اٹھا کر ہادی کی طرف بڑھایا۔ اجنبی نمبر تھا، اس نے الجھتے ہوئے کال پک کر لی۔ دوسری طرف سے اپنائیت بھری پرجوش آواز آ رہی تھی۔ کیا حال ہے ہادی؟ سب خیریت تھی؟ میں صبح سے اسما کے نمبر پر کال کر رہا ہوں، نمبر آف جا رہا ہے، کیا تم اسما سے بات کروا سکتے ہو؟ اسما؟ ہادی کو جھٹکا لگا تھا، اس کے ارد گرد اسما اسما کی باز گشت سنائی دینے لگی، اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اسما؟ کون اسما؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ بمشکل خود پہ قابو پاتے ہوئے اس نے گہری سانس کھینچ کر اندر کی، پھر ایک نظر سائم اور فدا کی طرف دیکھ کر بولا، آئی تھنک موبائل آف ہوگا، بیٹری ڈیڈ نہ ہو۔ یہ دو چھوٹے جملے بولنے کے لیے اسے کئی مرتبہ سوچنا پڑا تھا۔ تم بات کروا سکتے ہو؟ عاشر نے نہایت اپنائیت اور احترام سے پوچھا تھا۔ یہ احترام خاص طور پر اپنے نئے بہنوئی کے لیے مختص تھا۔ میں اس وقت گھر سے باہر ہوں۔ ہادی کو خود پر غصہ آنے لگا، کیا ضرورت تھی مروت نبھا کر اتنے مہذب انداز میں بات کرنے کی؟ کب تک گھر جاؤ گے؟ اگلا سوال ترنت آیا تھا۔ ہادی پر جنجلاہٹ سوار ہونے لگی۔ فی الحال نہیں۔ گھر جا کر بات کرواؤ گے؟ عاشر نے جلدی سے پوچھا تھا۔ اس کا لیا دیا اجنبی سے رویہ عاشر کے دل میں کچھ خدشات جگا گیا تھا۔ اس کا پہلے سے پریشان دل کچھ اور پریشان ہو گیا۔ اسے ہادی کا انداز بلا کا روکھا اور خشک لگا تھا۔ کوشش کروں گا۔ ہادی کا جواب عاشر کو مطمئن نہیں کر سکا۔ پھر ہادی نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ وہ مزید مروت نبھانے کی اداکاری نہیں کر سکتا تھا۔ کس کا فون تھا؟ سائم نے اس کا موڈ بگڑتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ اس کے بھائی کا۔ ہادی نے بمشکل زہر پھونکنے سے پرہیز کیا تھا۔ اچھی طرح سے تو بات کر لیتے۔ فدا اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکا۔ جواباً ہادی نے اسے ایسی آگ اگلتی نگاہ سے گھورا کہ فدا کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ پھر وہ سائم اور فدا کے ایڑیاں رگڑنے اور ناک کی لکیریں نکالنے کے باوجود بھی اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی، سائم اور فدا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ دعوت ولیمہ مغرب کے بعد تھی اور اسما کے گھر والے بھی پہنچنے کے قریب تھے، اور ہادی تاکہ ابھی تک اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ میں اس شادی کو تسلیم نہیں کرتا تو ولیمہ کیوں کروں؟ اس کا ایک ہی دو ٹوک جواب تھا۔ سائم اور فدا ناک تک عاجز آ چکے تھے۔ ادھر اماں کی حالت غیر تھی، ان کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ بابا بھی شدید پریشان تھے۔ تنگ آ کر ہادی نے فیصلہ کیا وہ سائم کے گھر سے نکل کر کہیں اور چلا جائے، کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا اور عمل کا ارادہ بھی کر لیا۔ اس کا سامان گھر میں رکھا تھا، اس کے اپنے کمرے میں، جہاں وہ چڑیل موجود تھی، جس کی شکل دیکھنے کا بھی وہ روادار نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں اچانک اتنے سوال در آئے تھے۔ ہادی کو اپنے ڈاکومنٹس چاہیے تھے، آئی ڈی کارڈ اور کچھ رقم بھی۔ ظاہر ہے گھر سے نکل کر کہیں ٹھکانہ بھی بنانا تھا اور پیٹ بھی بھرنا تھا۔
گھر سے بے گھر ہو کر ذلت و خواری تو اٹھانا ہی تھی، تاہم وہ اس ذلت سے بہرحال کئی گنا کم تھی جو وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہاں تک جائے کیسے، کیونکہ وہ اپنے گھر اور کمرے تک بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اور گھر کے کسی فرد سے توقع نہیں تھی جو اس کار خیر میں حصہ ڈال کر ہادی کی مدد کر سکے۔ عزا اور سائم کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے تھی۔ ہادی کو بر وقت سٹینڈ لینا تھا۔ وہ ابھی نہ نکل سکتا تو پھر کبھی نہیں نکل سکتا تھا۔ ان سب نے اسے پھانس لینا تھا، اور باہر نکلنے سے پہلے، یعنی گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے سے پہلے، وہ اپنے تمام تر ضروری کاغذات کو ضرور ساتھ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جاب تلاش کرنے کے لیے ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری تھا۔ بابا کی سٹریس فیکٹری کے سارے مزے آج کے بعد خیال ہونے والے تھے۔ کہاں وہ ہادی عبدالزئی بن کر مرضی سے آدھی دوپہر کو نیندیں پوری کر کے فیکٹری جاتا تھا، اور کہاں آج کے بعد جانے کس کس کی چاکری کر کے دھکے کھانے تھے، محض اس بھوتنی کی وجہ سے جس نے اس کی زندگی میں بنچال کھڑا کر دیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر نفرت و زہر کے احساس سے پاگل ہونے لگا۔ سائم اور عزا کے کمرے سے نکل کر وہ بالکنی میں آیا تو اچھی بلی سائم کے ساتھ رومانس بگھارتی، ہنس ہنس کر باتیں کرتی عزا سارا رومانس درمیان میں چھوڑ کر لپکتی ہوئی ہادی کے پیچھے بالکنی میں آئی تھی۔ ہادی نے اسے مشکوک نگاہوں سے خود کو دیکھتا پایا تو چڑھ کر بولا، تم اپنا رومانس وہیں سے شروع کرو جہاں سے بریک لے کر آئی ہو، سائم مجھے گالیاں دے رہا ہوگا۔ وہ اسے اپنا پیچھا کرتا دیکھ کر جل کر رہ گیا۔ تم کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ آرام سے لیٹے رہتے، اندر ٹی وی دیکھتے، کارٹون لگا لیتے، عزا نے لاڈ سے کہا۔ وہ جانتی تھی اسے کارٹون بہت پسند تھے۔ وہ اس کے مشورے پہ سر تپا سلگ اٹھا۔ میں کوئی فالج کا مریض نہیں جو آرام کرتا خواہ مخواہ لیٹا رہتا، اور تم بے فکر ہو کر اندر چلی جاؤ۔ لیکن تم ٹیرس پہ کیا لینے آئے ہو؟ عزا کا انداز اب بھی مشکوک تھا۔ یو ڈونٹ وری، کم از کم خودکشی کرنے نہیں آیا۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا تھا تب عزا کچھ مطمئن ہو گئی۔ ایسی گھٹیا حرکت کرنا بھی نہیں، عزا اسے وارننگ دیتی پلٹ گئی تھی۔ ہادی کھولتے دماغ پر قابو پاتا اپنے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ کل تک یہی گھر بقلۂ نور بنا ہوا تھا، برقی کمکموں سے پور پور سجا ہوا تھا، دلہن کی مانند۔ اف، پھر دلہن؟ کیا حواسوں پہ سوار تھی دلہن؟ بھوتنی، چڑیل، ڈائن۔ وہ دلہن کہاں تھی؟ وہ تو اس کے سپنوں کی قاتل تھی، اس کے خوابوں کی دشمن تھی، اس کا دل اجاڑنے والی تھی۔ وہ زہر خنسا سوچتا رہا، کس طرح وہ اپنے گھر، اپنے کمرے تک جائے تاکہ کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ پھر کچھ سوچ کر وہ ٹیرس سے پلر کے ذریعے بڑے آرام سے لان میں اتر آیا تھا، پھر باڑ پھلانگ کر اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ دائیں جانب سے برآمدے کا دروازہ کھلا تھا، یہاں سے گیلری کی شروعات تھی۔ آگے ایک طرف کچن اور دوسری طرف کارنر پہ اس کا کمرہ تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ چوروں کی طرح اپنے ہی کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ محتاط قدموں سے چلتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے گھر میں شادی والے گھر کی طرح چہل پہل تھی۔ لنچ کے بعد کچن سمیٹا جا رہا تھا۔ پھولن دیوی سامنے ہی برتن دھوتی دکھائی دی تھی۔ ہادی کچھ اور محتاط ہوا تاکہ پھولن دیوی کی نظر نہ پڑے۔ دائیں بائیں اوپر نیچے سے آوازیں آ رہی تھی، کوئی کپڑے استری کر رہا تھا، کوئی نہانے کے لیے واش روم میں باریگاہ منتظر تھا۔ لونج میں لڑکیاں کچھ بال سٹریٹ کر رہی تھی اور کشف فلک بالوں میں کرل ڈال رہی تھی۔ سنو، دلہن کے بال بہت خوبصورت ہیں، اوپر سے سٹریٹ، نیچے سے کرل، گول گول بڑے بڑے لچھے، انتہائی چمکدار بال ہیں، کرل ڈلوانے کا جھنجٹ ہی نہیں۔ فلک شاید کشف کے ساتھ ساتھ ارد گرد بیٹھی کزن کو بھی بتا رہی تھی۔ بیچاری کے پاس دلہن کی تعریف میں صرف ایک ہی پلس پوائنٹ تھا۔ ہادی استزائیہ مسکرایا، اور تو کوئی خوبی ہی نہیں تھی جسے اس کی بہنیں بیچاریاں بیان کر کے شو مار لیتی۔ سنا ہے تمہاری بھابھی بہت لائق اور قابل ہے، گولڈ میڈلسٹ، باہر کا اسکالرشپ بھی ملا تھا، کسی کزن نے بڑی دلچسپی کے ساتھ پوچھا تھا۔ تبھی فلک بھی جوش سے بتانے لگی، تم نے ٹھیک سنا ہے، بھابھی ہماری بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ وہ خواہ مغرور ہو رہی تھی۔ بھلا گولڈ میڈل اور ڈگریاں چولہے میں جھونکنی تھی؟ منہ نہ مت تھا، اوپر سے اتنا بڑا کھلم کھلا دھوکا، میری بے توقیری بلکہ انسلٹ، میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا، چاہے سونے کی بن کر آ جائے۔ جتنا مجھے ذلیل کیا ہے اتنا ہی اسے خوار نہ کیا تو ہادی نام نہیں میرا، بیٹھی رہے میرے نام پہ یہاں عمر بھر، کبھی منہ نہیں لگاؤں گا، کبھی اپناؤں گا نہیں، کبھی بیوی نہیں بناؤں گا، اسے سزا دوں گا، عمر بھر کی سزا۔ وہ زہریلی سوچوں میں اتنا محو ہوا کہ ہینڈل گھما کر بے دہانی میں اندر چلا آیا۔ ایک مہکتی روح میں اتر جانے والی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو اس کی سانس بند ہونے لگی۔ خواہ مخواہ اندر چکراتی خوشبوؤں پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ میک اپ کا سامان بکھرا تھا اور وہ چڑیل ولیمے کے لیے سنگار مکمل کر کے میک اپ کا سامان ترتیب سے رکھ رہی تھی۔
اس کی ہادی کی جانب پشت تھی۔ ہادی نے موقع غنیمت جانا اور سیدھا اپنی الماری میں گھس گیا۔ اسما نے کھٹکے پہ پلٹ کر دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے سن ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ اب وہ بڑی پر اعتماد سی ہادی کی کارروائیاں ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ اپنے لاکر سے ڈاکومنٹس نکال رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے کپڑوں کا ڈھیر باہر نکالا، دراز کھول کھول کر جانے کیا چیز تلاشنی چاہی تھی جو مل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس نے ایک بیگ نکالا اور اپنے کاغذات، کپڑے اور مزید ضرورت کا سامان بیگ میں بھر لیا۔ اسما کا سارا اعتماد جاتا رہا، اس کا دماغ چکرا گیا۔ ہادی کہاں جا رہا تھا؟ کیا گھر چھوڑ کے؟ اس کا دم نکل گیا۔ پھر ہادی نے دوبارہ ایک ایک دراز کھنگالی، اس پہ جنجلاہٹ سوار تھی، اسے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ اسما نے کھوجتی نگاہ آس پاس ڈالی تو اسے پھولدار کارپیٹ پہ چمکیلا سا کارڈ دکھائی دیا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں جھک کر کارڈ اٹھا لیا۔ یہ آئی ڈی کارڈ تھا۔ اسما نے اسے چھپا لیا، جو شاید ڈاکومنٹ فائل سے اس کی بے پرواہی سے نیچے گر گیا تھا۔ ہادی نے ایک ایک دراز کھول کر ہر چیز الٹ پلٹ کر دی تھی۔ شدید غصہ اور جلاہٹ سوار ہونے لگی۔ پھر اس نے اپنے بیگ کی زپ بند کی۔ اس نے ہادی کی جنجلاہٹ دیکھ کر اسے پکارا۔ ہادی اپنے دھیان اور غصے میں تھا۔ اس سے کلام نہ کرنے کا عہد کرنے کے باوجود وہ بے خیالی میں پلٹا۔ کیا؟ اس کا انداز بد تہذیبی سے پر تھا۔ اسما لمحہ بھر کے لیے اپنا اعتماد بحال کرتی رہی۔ رات کی نسبت وہ کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ رات والی تھکاوٹ اور شکستگی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کا اعتماد ہادی کے سر پر بجلی بن کر گرا۔ وہ اتنی پرسکون، مطمئن اور تن کے کھڑی تھی جیسے اس نے کوئی جرم، کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ہادی کے لیے اس کا اعتماد ایک جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ وہ جو رات بھر سے ذہنی اذیت، غم و غصے، بے خوابی اور ذلت و رسوائی کے احساس سے بھڑ بھڑ جل رہا تھا، اور یہاں پہ ایسی کسی کیفیت کی پرچھائی تک نہیں تھی۔ ہادی کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا، جبکہ وہ ہادی کی اندرونی کیفیت سے بے نیاز، اندر سے ٹوٹ پڑتی بے قراری پر قابو پا کر بمشکل بھرائی ہوئی آواز میں بولی کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی نگاہیں ہادی کے بیگ پر جم گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں خوف سا پھیل رہا تھا۔ تم سے مطلب؟ میں جہاں بھی جاؤں، یہ گھر دوزخ سے کم نہیں رہا، اس میں تمہارا بھیانک وجود موجود ہے۔ ہادی نے اس کے پرسکون وجود کی تنی ہوئی عمارت کو ہلا دیا تھا۔ وہ ایسا ہی چاہتا تھا۔ اگر ہادی مضطرب تھا تو وہ کیوں چین سے رہتی؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں آپ کیسا قدم اٹھا رہے ہیں؟ اپنا گھر چھوڑ کر مت جائیں۔ اسما نے اپنی دھیمی، ٹھنڈی، پرسکون، رواں آواز میں کہا۔ ہادی کے لیے اس کا رواں لہجہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کا دماغ سنسنانے لگا تھا۔ اس کے دماغ سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ آپ نہیں جانتے کیا؟ مجھے دہرانا پڑے گا؟ اسما کے اگلے الفاظ اس کا دماغ بھگ سے اڑا گئے تھے۔ شٹ اپ! ہادی کو ایک دم آگ لگ گئی۔ تم وہ نہیں ہو جسے میری بیوی بنا کر لایا گیا تھا۔ میں تمہیں جانتا بھی نہیں۔ اس کے لفظ لفظ میں حقارت تھی۔ اسما کے دل کو بڑے زور سے دھچکا لگا، لیکن پھر بھی اس نے خود کو کمزور پڑنے سے بچایا۔ تو اب جان جائیں گے؟ دو اجنبی لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے، نکاح کے مقدس بندھن میں بندھنے کے بعد ایک ہو جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کو نہیں جانتی تھی، لیکن اب جان گئی ہوں۔ اس نے نرمی اور ملائمت سے ہادی کو اپنے اور اس کے درمیان اس پاکیزہ اور مقدس رشتے کا احساس دلایا جسے وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ کیا جان گئی ہو؟ وہ پھٹ پڑا۔ یہی کہ آپ میرے شوہر ہیں، باقی جاننے کے لیے عمر پڑی ہے۔ اسما نے اس کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا۔ وہ دھواں دھواں ہوتا گیا۔ وہ کیسے تن کے کھڑی اسے احساس دلا رہی تھی، کیسی بے دید اور ڈھیٹ لڑکی تھی۔ اس کا اشتعال مزید بڑھ گیا۔ کیا جاننا چاہتی ہو میرے بارے میں؟ وہ زہر خند ہوا۔ اسما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ عجیب عذاب میں پھنس گئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا اتنا ٹیڑھا اور پیچیدہ شوہر ملے گا۔ ہادی، میری بات سنیں پلیز۔ آپ اس طرح گھر چھوڑ کر مت جائیں۔ یہاں اتنے مہمان ہیں اور میرے گھر والے بھی پہنچنے والے ہیں۔ آپ کو اس وقت نہیں جانا چاہیے۔ پہلی مرتبہ وہ شدید مضطرب ہوئی تھی، آنے والے حالات کو سوچ کر، جب اسے ہر بندے کی سوالیہ نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا، ہر ایک کی انگلی اس کی طرف اٹھتی۔ ہادی کو بڑا سکون کا احساس ہوا تھا اسے بے سکونی میں مبتلا دیکھ کر۔ اوہ، تو تمہیں اتنی عقل ہے؟ وہ زہر خند ہوا۔ پھر اس کا انداز بدل گیا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا، پھر معنی خیزی سے مخاطب ہوا تھا۔ چلو ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ میں گھر نہیں چھوڑ کر جاتا، ولیمے تک یہی رہوں گا، لیکن تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ کہو منظور ہے؟ ہادی کا انداز اب بھی دھیما سلگتا ہوا غیظ بھرا تھا۔ اسما کے ہونٹ سختی کے ساتھ ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے، یوں جیسے دوبارہ کھلیں گے نہیں۔ اس کی رنگت پہلی بار متغیر ہوئی تھی۔ بہت دیر معنی خیزی خاموشی دونوں کے درمیان چھائی رہی، جسے اسما کی مضبوط آواز نے توڑا تھا۔ میں یہاں جانے کے لیے نہیں آئی۔ اس کے جواب نے ہادی کی دماغ کی بتی گل کر دی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر زہر ہو گیا۔
तो तुम्हें ये डील नामंजूर है। उसकी आंखों में करवटें लेता तनफुर छलकने लगा। अस्मा ने भिंचे लबों के साथ इस बात में सर हिलाया। जिस तरह इतने लोगों के हमरा बजाते खुद आप मुझे दुल्हन बनाकर यहाँ लाए हैं, इसी तरह अपने हाथों से जनाजा उठाकर कब्रिस्तान भी लेकर जाना। इससे पहले की मुद्दत तक मैं यही हूँ, यहाँ से जाने वाली नहीं। हमारे माँ बाप यही कुछ घुट्टी में पिलाकर फिर डोली में बिठाकर भेजते हैं। अस्मा के मजबूत मगर चुभते हुए जवाब ने हादी का दिमाग भग से उड़ा दिया था। उसे अब अंदाज़ा हुआ था पढ़ी लिखी बीवी की काबिलियत का, जो मुकर्रर, मुबस्सर और मुफस्सर सब कुछ थी, जिसके पास दलाइल भी थे, जवाज़ भी थे, अल्फाज भी थे, मुंह में ज़ुबान भी थी और अपने हक में बोलना भी आता था। अम्मा और बाबा ने अपने दोनों बड़े बेटों को कभी रोका नहीं था, ना वो उनकी तरक्की और कामयाबी की राह में रुकावट बनना चाहते थे। लेकिन जब भी वो दोनों चंद दिन छुट्टियां गुजार कर वापस अपने ठिकानों पर उड़ने के लिए पर तोलते, अम्मा चुपके चुपके आंसू बहाने लगती थी। फिदा की बेटी में उनकी जान थी, लेकिन वो दोनों ज़बरदस्ती उन्हें कभी नहीं रोकते थे। ना अम्मा बहुओं को ज़बरदस्ती अपने साथ बांधने के हक में थी कि इसी बहाने उनके बेटे 6-6 महीने बाद न सही 1-1 महीने बाद चक्कर लगा लेते। वो अपनी तन्हाई के लालच में बहुओं का दिल क्यों मारती? वो तो खुद चाहती थी उनके बेटे और बहुएं एक साथ खुश और आबाद नजर आए, चाहे जहाँ भी रहे। लेकिन जब जब फिदा और साइम वापस जाते थे, घर में तन्हाई और उदासी घेरा डाल लेती थी। पूरा घर काट खाने को दौड़ता। कशफ और फलक अपने घर की थी, कभी कभार चक्कर लगा लेती। अम्मा के पास फूलन देवी होती थी। तभी हादी ने दिल में पक्का फैसला किया था, वो कभी लव मैरिज नहीं करेगा और ना ही फिदा साइम की तरह बीवी को गले का हार बनाकर रखेगा और ना ही अम्मा बाबा को छोड़कर कहीं जाएगा। उसका कारोबार में दिल नहीं लगता था, वो भी जॉब की ख्वाहिश रखता था, लेकिन जॉब के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता, अम्मा बाबा से दूर रहना पड़ता। उसने अपना मन मार लिया था और बाबा की सिट्रस फैक्ट्री में खुद को मसरूफ कर लिया। जब बाबा ने उससे शादी के बारे में बात की, तब उसके जहन में किसी का ख्याल नहीं था। उसने फरमाबरदारी से उनकी पसंद पर सर झुका दिया, इस उम्मीद के साथ कि बाबा कभी उसके लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। रिश्ता पक्का होने के बाद भी उसके दिल में अस्मा का ख्याल नहीं आया था, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उसकी अरेंज होने वाली शादी में लव मैरिज का जादू चढ़ गया। लेकिन तब हुआ क्या था? वो कुछ अरसे पहले वाले वाक़यात पर नज़र दौड़ाना चाहता ही था जब बाबा और अम्मा ने उसे अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। वो अम्मा के आंसू पूंछता खुद भी गुलूगीर हो गया। हादी तो हमें छोड़कर जा रहा था, अपना वादा भुलाकर। तूने कहा था हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अम्मा ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लिया तो हादी के आंसू छलक पड़े। मैं कब आपको छोड़कर जाना चाहता हूँ अम्मा, लेकिन हालात मुझे इस मोड़ पर ले आए हैं। मेरा यहाँ से चले जाना मुनासिब है, वरना मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दम घुट जाएगा। अम्मा, मैं इस माहौल में इस लड़की के होते हुए यहाँ नहीं रह सकता। वो बेबसी के एहसास तले दबकर कर रहा था। अम्मा के दिल पर आरे से चल पड़े, उनकी भीगी आंखें झरझर बहने लगी। हादी, तुझे क्या हो गया है मेरे बच्चे? तू ऐसा तो नहीं था। मुझे आप सबने ऐसा कर दिया है, मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। हादी ने होंठ काटते हुए जहर भरे लहजे में कहा। समझ ले, मुझे पसंद नहीं आई, मेरा इससे दिल नहीं मिलता। वो लड़की तुम्हारे बाबा की पसंद है, तुम ही ने कहा था हादी अपने बाबा की पसंद पे अपनी पसंद तक कुर्बान कर दोगे। फिर अब वो दावा कहाँ गया? फर्ज करो तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन तुम्हें अपने बाबा की इज्जत का पास रखना होगा। अम्मा ने उसके हाथ थामकर कुछ अरसा पहले की कही बात याद दिलाई तो वो भुरभुरी रेत की तरह ढह गया। तुमने उसके साथ वक्त कितना गुजारा है? अगर साथ रहोगे, उसे जानोगे तो दिल भी मिल जाएंगे, सितारे भी मिल जाएंगे। बाबा को उन माँ बेटे की गुफ्तगू में मुदाखलत करना पड़ी थी। बाबा, वो लड़की ठीक नहीं, उसने लब भींचकर अजियत से कहा था। वो कैसे अस्मा की चालों का उन्हें बताता? जो कुछ वो जानता था, बाबा उससे बेखबर थे। वो किस मुसीबत में फंस चुका था, बाबा को कुछ बता भी नहीं सकता। आखिर कैसे उससे राहो रस्म और मोहब्बत का किस्सा सुनाता? उसमें क्या खराबी है? क्या उसका किरदार बुरा है, अनपढ़ है, लूली लंगड़ी है? बाबा के माथे पर बल पड़ गए थे। हादी को होंठ काटते हुए नफी में सर हिलाना पड़ा। तभी बाबा कुछ धीमे पड़े थे। मैंने ये कब कहा? तो फिर? उन्होंने गहरे इस्तराब को अंदर दबाते हुए पूछा। रात भर से हादी ने उन्हें चकरा दिया था। वो अस्मा की उसी बुरी तरह से नफी कर रहा था जैसे उसके सानो गुमान में नहीं था कि अस्मा ही उसकी सेज पर बैठी होगी। हादी के अंदाज, रवैये, इस्तराब और हालात से लग रहा था वो अस्मा की जगह किसी और लड़की की तवक्को कर रहा था। आखिर कौन लड़की? जैसे अस्मा को देखकर हादी को शदीद धचका पहुंचा था। वो उसके ख्वाबों, ख्यालों और सपनों में बसने वाली अस्मा नहीं थी। तो फिर वो लड़की कौन थी जिसकी हादी को तवक्को थी?
ہادی تم کہیں نہیں جاؤ گے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر تم یہاں سے اپنے گھر سے نکل گئے تو دیکھنا میرا مرا ہوا منہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ جہاں تک اسما کی بات ہے تو تجھے اچھی لگے یا بری، وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، ہماری آبرو ہے، اسے بیٹی اور بہو بنا کر لائے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہے گی عزت اور مان کے ساتھ، اور تجھے بھی اسے قبول کرنا ہوگا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر منظور نہیں تو جاؤ، تمہارے لیے راہیں کھلی ہیں، اپنی من پسند زندگی گزارو اور جس سے مرضی شادی کرو، لیکن ہمیشہ کے لیے ہمیں بھول جانا۔ اماں نے اپنا سینہ مسلتے ہوئے جھرجھر بہتی آنکھوں کو پونچھا۔ ادھر ہادی پہ ساتوں آسمان آ گرے، وہ ہکا بکا اماں کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اماں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ان سے دور چلا جاتا؟ کہاں؟ کدھر؟ اس کا دل بھر آیا۔ بابا نے لوہا گرم دیکھا تو مزید چوٹ لگاتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولے، اس سے بہتر تھا میں ہادی کو فدا اور سائم کی طرح کھلی چھوٹ دے دیتا، میری طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں تھی، یہ چاہتا تو انکار کر دیتا، سائم اور فدا کی طرح اپنی پسند سے شادی کرتا، آج ہمیں اتنا ذلیل و خوار تو نہ ہونا پڑتا، مجھے اپنے دوست خلیل کے سامنے شرمسار نہ ہونا پڑتا، آج ہادی ہمیں اس عدالت میں کھڑا نہ کرتا، ہمیں یہ نہ کہتا میری زندگی برباد کر دی ہے، میں اپنی معصوم بچی کا بھی مجرم ہوں، اس دوست کا بھی مجرم ہوں۔ اسے اماں اور بابا کے آنسو اور لفظوں نے بے بس کر کے مبہوس کر دیا تھا، وہ جکڑا گیا تھا، پابندے سلاسل ہو گیا تھا، قید میں آ گیا تھا، اس کا سارا اشتعال، تنفر، زہر، آگ ایک بے بسی نماز ضبط کے گھیرے میں آ گرے تھے۔ بابا کا ایک ہی پندہ اسے منہ کے بل گرانے کے لیے کافی تھا۔ میں اسے سائم اور فدا کی طرح منمانی کرنے دیتا، پھر یہ ہمیں اپنی زندگی برباد ہونے کا تانا نہ دیتا۔ اس کے بعد سننے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اس کا سر جھک گیا تھا، ہاں کہنے کے لیے کچھ ضرور تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، آپ پنڈال میں چلیں، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ بغیر ان کے پرمسرت اور حیرت و استجاب سے کھلے منہ کو دیکھے الٹے قدموں پلٹ گیا تھا۔ اماں اور بابا جیسے مارے خوشی و مسرت کے لمحہ بھر کے لیے بنچکے رہ گئے تھے۔ انہیں گمان نہیں یقین تھا، اگر اس نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا تھا تو سر کے ساتھ انا کو بھی جھکایا تھا، ضد کو بھی جھکایا تھا، اشتعال، غصے اور تنفر کو بھی جھکایا تھا، حتیٰ کہ اپنے دل کو بھی جھکایا تھا۔ کوئٹہ میں یہ رات انتہائی سرد مگر برقی کمکموں سے سجی روشن تھی، ستاروں سے بھرا آسمان سایہ فگن تھا اور پنڈال میں رنگ و نور کا سیلاب اترا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت اور بے فکرے چہرے، ہنستے کھلکھلاتے۔ بابا نے شہر بھر کی ساری کریم اکٹھی کر رکھی تھی اور اتنی خواتین اور لڑکیاں تھیں جیسے پورے کا پورا شہر یہاں جمع ہو۔ بارات کے ساتھ اگرچہ رواج کے مطابق بس چند ایک بزرگ خواتین تھی جن میں ہادی کی اماں بیماری کے باعث جا نہیں سکی تھی، لیکن ولیمے میں ہر طرف لڑکیوں کے جھنڈ ہی جھنڈ دکھائی دے رہے تھے، اور اس پورے ہجوم میں اسما کے صرف دو ہی قریبی رشتے موجود تھے، بابا اور عاشر۔ باقی لوگ کہاں تھے؟ وہ کیوں نہیں آئے تھے؟ جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے عاشر کو سٹیج پر بلا لیا تھا۔ وہ جو مارے باندھے کھڑے ہادی سے زبردستی ہم کلام تھا، جلدی سے اوپر آ گیا۔ ماموں تو چلو اپاہج ہیں، اتنا سفر نہیں کر سکتے، مامی اور اسمی کہاں ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا ان دونوں سے ملنے کو، گو کہ مامی کا مزاج کچھ تھیکا تھا، پھر بھی اسما کو ان سے بڑا پیار تھا، ان کی ساری ناپسندیدہ عادتوں کے باوجود، اور اسمی میں تو جان بند تھی، اس کی لاڈلی پیاری بہنوں سے بڑھ کر عزیز کزن ہونے والی بھابھی۔ کتنے ہی رشتے اسمی سے بنتے تھے، کزن، بہن، دوست، بھابھی۔ مامی کی اماں کا دم آخر چل رہا ہے، ان کا جانا تو بنتا تھا، جاتے جاتے اپنے گناہ معاف کروانے تھے مامی نے، آخر نانی کو ستایا بھی تو بہت ہوگا مامی نے۔ یہ اسمی کا جانا ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ نانی کی ہڑک اچانک بیدار ہو گئی۔ میں نے اتنا کہا بھی کہ ایک دن کی بات ہے، آج ولیمہ نبٹ جائے تو چلی جانا، مگر نہ جی، وہ اسمی ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ مامی کے ساتھ اڑنچو ہو گئی، ماموں تو آ نہیں سکتے، دعاؤں کے تحفے بھی بھجوائے ہیں، اور ہاں یاد آیا گلناز کا بڑا دل مچل رہا تھا یہاں آنے کے لیے۔ اسمی یا مامی ہوتی ساتھ تو اس آٹے کی بوری کو گاڑی میں دھر لیتے، لیکن ہم دو اکیلے مردوں کے ساتھ آنا اس کا مناسب نہیں تھا۔ عاشر نے اپنے ہی سٹائل میں تفصیل بتائی تو اسما کا دل بجھ گیا، پھر نانی کے خیال سے وہ چپ کر گئی تھی۔ مامی کے لاکھ اختلافات تھے اپنے میکے والوں سے، تاہم اسمی کو نانی سے بڑا پیار تھا، ہر چھٹیوں میں وہ ساہیوال پہنچی ہوتی تھی، اور گلناز کے نام پر اسما کا واضح طور پر رنگ بدل گیا تھا، اس کے دل میں تنفر کی لہر اٹھی تھی۔ تم نے اچھا کیا گلناز کو یہاں نہیں لائے۔ عاشر اس کی بڑبڑاہٹ سن نہیں سکا تھا، تاہم اس نے اپنی بڑبڑاہٹ اسما کو ضرور سنائی تھی۔ یہ ہادی بہت سڑیل لگتا ہے، اپنا ولیمہ ایسے اٹینڈ کر رہا ہے جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ اسے لایا ہو۔ عاشر کے بے لاگ تبصرے پہ اسما کا دماغ گلناز سے ہٹ کر ہادی پہ اٹک گیا۔ واقعی عاشر ٹھیک کہہ رہا تھا، ہادی مبارک بھی ایسے وصول کر رہا تھا جیسے دوسروں پر احسان کر رہا ہو، حد تھی نخرے بازی کی۔ تمہارے ساتھ تو ٹھیک ہے مسٹر اکڑو خان،
پہلے تو ایسے نہیں تھا، خاصا خوش اخلاق اور مخولیہ تھا۔ عاشر ہادی پہ نگاہ جما کر اسما کے کان میں گھسا۔ اس کے دل میں کچھ اندیشے بھی گھر رہے تھے۔ اسما کا دل بری طرح سے گھبرا گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر عاشر کی تسلی کرانی چاہی تھی، جانے اسے یقین آیا تھا یا نہیں۔ تاہم تنہائی پاتے ہی جب جمگٹا کم ہوا، رش چھٹا تو عاشر ایک مرتبہ پھر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اسما کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک چاہت، مان اور محبت بھرا احساس بخشتے ہوئے۔ میں تمہارا بھائی ہی نہیں، بہن بھی ہوں، سہیلی بھی ہوں۔ مجھ سے کچھ مت چھپانا، ہر بات شیئر کر لینا۔ ہادی سے لڑائی ہو تو رونے کے لیے میرا کندھا حاضر ہے۔ اپنے گھر اور شوہر کی باتیں خود تک محدود رکھنا، اسمی یا گلناز کو شریک مت کرنا۔ جو راز تمہارا بھائی سنبھال سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ سچ شکر کہ مامی نہیں آئی، ورنہ تمہاری اتری ہوئی صورت کا فسانہ بنا لیتی۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہادی تھوڑا میں والا لگتا ہے، لیکن مجھے امید ہے تمہیں خوش رکھے گا۔ نئی جگہ پر دھیرے دھیرے ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تم اچانک بھرے پورے گھر میں آ کر گھبرا گئی ہو، لیکن دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہادی کی پوری فیملی بہت نائس ہے۔ عاشر نے جس مان اور محبت سے اسے سمجھایا تھا، اسما کا دل بھر آیا۔ وہ جان گئی تھی کہ ہادی کا اکھڑا رویہ عاشر کے دل میں خدشات جگا رہا تھا، لیکن عاشر اسما کے سامنے ذکر کر کے اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب عاشر نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا تو اسما کے آنسو خود بخود گرنے لگے، ضبط کے ٹانکے ادھڑنے لگے۔ بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ آباد ہوں تو بھائی تن کر زمین پہ چلتے ہیں، اگر برباد ہوں تو بھائیوں کے شانے ڈھلکتے ہیں۔ میں تمہیں سر جھکائے نہیں دیکھ سکتی عاشر، اس لیے جو میرے دل کے راز ہیں وہ راز ہی رہیں گے۔ اسمی، گلناز یا تم تک نہیں جائیں گے۔ مجھے اپنوں کا مان رکھنا آتا ہے، مجھے عزت نفس کو سرنگوں کر کے اعتماد سے چلنا آتا ہے، مجھے ہادی کی ہر رویے اور نفرت کے ہر احساس کے ساتھ جینا آتا ہے۔ اس کا دل بری طرح سے کرلا رہا تھا، اندر دل کی نگری میں صف ماتم بچھی تھی، اور اسما بظاہر مسکرا کر اپنے باپ اور بھائی کو رخصت کر رہی تھی۔ آج کے بعد اپنی شخصیت پر ایک اور خول بھی چڑھانا تھا، خود پر ایک اور رنگ بھی لانا تھا، شاید منافقت کا رنگ۔ یہاں کے رواج کے مطابق مکلاوے کی رسم نہیں تھی، سو اسما کو پنڈی نہ جانے کا اچھا بہانہ میسر آ گیا تھا۔ پنڈی جاتی تو لازمی طور پر گلناز کا سامنا کرنا پڑتا، اور وہ گلناز کی صورت مر کر بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ گھر سے بابا اور عاشر کے متواتر فون آتے اور وہ انہیں ڈھیر ساری مسکراہٹوں کے ساتھ مطمئن کر دیتی۔ چند ہی دنوں میں وہ اس گھر کے سب مکینوں میں گھل مل گئی تھی۔ اس کے اخلاق، ذہانت، مروت اور میٹھی طبیعت نے پورے گھرانے کو اس کا گرویدہ کر لیا تھا۔ عزا اور زری کی خواہش تھی ان کے یہاں ہوتے ہوئے اسما کا کھیر میں ہاتھ ڈلوایا جائے تاکہ وہ بھی اس رسم کو انجوائے کر سکے۔ اسما کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو فارغ رہ کر بور ہو چکی تھی۔ یوں اماں کے نانا کرنے اور اتنی جلدی اسما کو کچن میں بھجوانے پر اعتراض کے باوجود اسما نے اماں کو منا لیا اور پہلی مرتبہ کھیر کے ساتھ ساتھ بڑی پرتکلف دعوت کا اہتمام بھی کر ڈالا۔ زعفرانی بریانی، ویجیٹیبل فرائز، کدو کا رائتا، چائنیز رول، کباب اور قورمہ۔ فدا اور سائم سمیت گھر کے سب افراد دسترخوان پہ ایسے جمع ہوئے جیسے عید کے دن اکٹھے ہوتے تھے۔ بہت عرصے بعد گھر سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبوؤں کی مہک ان سب کو کونوں خدروں سے نکال کر دسترخوان پہ لے آئی تھی، اور سائم پلیٹ میں چمچہ بجا بجا کر بڑی بے صبری سے اعلان کر رہا تھا، ہم افریقہ کے قحط زدگان لگ رہے ہیں، ہمارے میدوں پر رحم کیا جائے۔ تم تو یوں ظاہر کر رہے ہو جیسے سالوں سے بھوکے ہو اور زندگی میں پہلی مرتبہ تمہیں کھانا مل رہا ہے۔ عزا نے لفظ چبا چبا کر کہا، گھر میں پکا انتہائی لذیذ کھانا پہلی مرتبہ مل رہا ہے، سالوں بعد۔ وہ بھی تو سائم تھا، دو بدو جواب دینے والا۔ کیا پہلے گھاس کھاتے تھے؟ عزا نے خفگی سے پوچھا۔ گھاس سے بھی نچلے درجے کی، سائم نے مسکرا کر جتایا۔ عزا چڑ کر رہ گئی تھی۔ میرا بھیجا مت کھاؤ، اس نے وارننگ دی۔ تمہارا بھیجا کوئی کھانے والی چیز ہے؟ سائم نے صاف مذاق اڑایا تھا۔ ہر وقت چونچے مت لڑایا کرو، فٹافٹ آ جاؤ بس۔ زری اور پھولن دیوی نے نفاست سے کھانا چن دیا تھا۔ ہادی ابھی تک نہیں آیا؟ اماں نے تخت پر بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ نہیں، وہ آج کل قائد اعظم کا کول نبھا رہا ہے، فدا نے جواب دیا۔ وہ قورمے سے خوب انصاف کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اسما کی تعریفیں بھی جاری تھی۔ سائم بریانی پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ اسما مسکراتے ہوئے اماں کو تخت پر کھانا دینے لگی۔ انہوں نے کھانے کی خوشبو اور رنگت سے اندازہ لگا کر اس کی بے ساختہ تعریف کی تھی، پھر فدا کی بات پر یکدم چونکی بھی تھی۔ کون سا کول؟ ان کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہی کام کام اور صرف کام والا، سائم نے ہنس کر وضاحت دی تو اماں کو اس کی فکر لگ گئی۔ ابھی تک فیکٹری میں ہے؟ دیکھو وقت کیا ہوا۔ ان کی نظریں گڑیال پر جم گئی تھی۔ سیزن کے دن ہے اماں، کام کا بہت لوڈ چل رہا ہے، مال کے ٹرک پہ ٹرک آ رہے ہیں، بابا بھی نہیں آتے ٹائم سے۔
بیٹے کی بجائے کبھی سرتاج کا بھی حال چال پوچھ لیا کرے۔ ہادی کی فکر اب اسما کے سپرد کر دیں، وہی اس کے آنے جانے کا حساب رکھے۔ آپ کو اس کام سے بھی آج سے ریٹائر کر دیا ہے، کیوں اسما، ٹھیک کہا نا؟ سائم نے اماں سے بات کرتے ہوئے اچانک اسے مخاطب کیا تو وہ گڑبڑا کر سر ہلا گئی۔ اس کا پہننا اوڑھنا کھانا پینا تمہارے ذمہ ہے، دیکھو کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، شکایت ملی تو کلاس لوں گا تمہاری۔ فدا نے بھی اسے بے ساختہ چھیڑا تھا۔ اسما کچھ خفیف سی ہو گئی تھی، اب وہ انہیں کیا بتاتی، اس نے تو اتنے دنوں سے ہادی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ ولیمے سے اگلی رات کو سائم اسے زبردستی کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد سے ہادی رات کے دوپہر گزرنے کے بعد آتا تھا اور منہ اندھیرے چلا جاتا۔ جب وہ پہلی رات سائم کی زبردستی کرنے پر کمرے میں آیا تھا تب بھی رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ اسما نیند میں گم تھی جب دستک کی آواز پر اٹھ بیٹھی، جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے سائم کھڑا تھا جو ہادی کو دھکیل کر اندر لا رہا تھا۔ دونوں بھائیوں میں شدید جھڑپ ہوئی تھی۔ ہادی کا منہ پھولا ہوا تھا۔ سائم نے اشارے سے اسما کو سمجھایا تھا، قابو کر لو اسے، اب نہ بھاگنے دینا۔ اسما اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی لیکن اسے کیا بتاتی کہ اتنا بڑا جن اس کے قابو میں کہاں آئے گا۔ اس رات ہادی نے اسما کو واضح اور دو ٹوک انداز میں جتا دیا تھا، میری مجبوری کو میری ناکامی مت سمجھنا، میں اپنے والدین کے لیے مجبور ہو گیا ہوں، لیکن نہ تو میں تمہیں معاف کروں گا نہ میں تمہیں اپناؤں گا۔ میرے پاس دھوکے باز اور غاصب لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میں خود فیئر ہوں، فیئر لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ تمہاری قسمت اچھی ہے، میرے والدین جیسے اچھے لوگ تمہاری پشت پناہی کر رہے ہیں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو تمہارا ٹھکانہ کم از کم یہاں نہ ہوتا۔ تم ویسے تو بڑی بے رحم، مگر مجھ پر ایک رحم ضرور کرنا، جتنا ہو سکے کم سے کم مجھے اپنی صورت دکھانا، میرے سامنے مت آیا کرنا، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے نقصان یاد آ جاتے ہیں۔ اس پورے خلاصے میں اسے واضح تنبیہ کی گئی تھی تاکہ وہ نہ تو ہادی کے معمولات میں مداخلت کرے نہ اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ تب سے لے کر اب تک وہ نہ صرف اپنے کمرے میں آ رہا تھا بلکہ بستر پر بھی آرام سے قبضہ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے ناراضی اسما سے تھی، بستر سے تھوڑی تھی۔ اسما نے خود بخود اس کے لیے جگہ چھوڑ دی تھی اور اپنا بستر کارپیٹ پر منتقل کر لیا تھا۔ ہادی نے کسی بات کا نوٹس نہیں لیا، اس کی بلا سے وہ جہنم میں جاتی۔ وہ رات کو آتا اور صبح صادق سے پہلے نکل جاتا۔ اسما ایسی صورتحال میں اس کا خیال کیسے رکھتی؟ لیکن آج نہ جانے کیا ہوا تھا، بابا ہادی کو جلدی گھر لے آئے تھے، شاید کام ختم ہو گیا تھا، یوں لگ رہا تھا بابا ہادی کو زبردستی لائے ہیں۔ اس کا انداز ہنوز اکھڑا اکھڑا تھا۔ اس کی حیران صورت دیکھ کر ازا نے کان میں سرگوشی کی تھی، میں نے بابا سے کہا تھا ہادی کو لے کر گھر آئیں، یہ جو حلق تک ٹھونس کر سب کھا رہے ہیں ان سے زیادہ ہادی اس دعوت کا حقدار تھا، آخر اسے پتہ چلنا چاہیے اتنا لذیذ کھانا اس کی بیوی نے بنایا ہے۔ ازا کی سرگوشی پر اسما کا دل بھر آیا۔ یہ سب لوگ چن چن کر اسما کی خوبیاں ہادی کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ اس کا دل پسیج جائے اور وہ اسما کی خوبیوں کا متعارف ہو جائے۔ ان سب کی کاوشیں اپنی جگہ، لیکن اسما کو خیرات میں ایک نظر التفات کی طلب بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس کا رواں رواں کان بن جاتا تھا۔ وہ جتنی انا کی ناک بلند کرتی، ہادی کے کہے الفاظ اس کی زیست کا حاصل بنتے جا رہے تھے۔ وہ بھی اندر ہی اندر چاہنے لگی تھی کہ ہادی اپنے بھائی فدا اور سائم کی طرح اپنی بیوی کو سب کی نگاہ میں معتبر کرے، اس کے ہونے کا احساس کرے، اسے اپنی چاہت اور الفت کے ساتھ ساتھ عزت سے سرفراز کرے۔ ایک مشرقی عورت ہونے کے ناطے اس کی خواہش بے جا نہیں تھی، اور اس صورتحال میں جب اسما ہادی کو اپنا پہلا اور آخری جزیرہ مان چکی تھی، اپنی محبت، اپنے جذبے اور چاہت اس کے لیے وقف کر چکی تھی، وہ چاہتا تو پذیرائی بخش دیتا، چاہتا تو ٹھکرا دیتا۔ اسما کو ہر حال میں اس کی خوشی قبول تھی، اس کا ساتھ قبول تھا، وہ اپناتا یا نہ اپناتا۔ اور اس وقت اسی ہادی کی حیرت سے بھری آواز اسما کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی تو وہ ہاتھ مسلتے ہوئے حال میں لوٹ آئی تھی۔ ہادی کمرے میں پھیلی اشتہا انگیز خوشبو کو محسوس کرتا، دسترخوان پر رکھے رنگا رنگ لوازمات کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایک وقت میں اتنی ڈشز اس گھر میں تب پکائی جاتی تھی جب کوئی مہمان آتا تھا، ورنہ عرصہ دراز سے اس گھر میں ایک ہی رواج چلا آ رہا تھا، دوپہر کا سالن ہی رات میں چلتا۔ اماں بیماری کے باعث کچن سے ریٹائرڈ تھی، بھابھیوں کو دونوں بھائی لے اڑے تھے، ویسے بھی کچن میں ان کے کمالات دیکھ کر یہی دعا کی جاتی تھی کہ ان کے عتاب سے اللہ میدو کو محفوظ ہی رکھے۔ پھولن دیوی جیسا تیسا کچا پکا بنا لیتی تھی، ہادی اماں اور بابا صبر شکر کر کے کھا لیتے تھے۔ اماں بابا بازاری کھانوں سے پرہیز کرتے تھے اور ہادی بھی ان کی وجہ سے گھر کے کھانے کو اولیت دیتا، چاہے کچا پکا کیوں نہ ہوتا۔ اسے بھی اماں بابا کے ساتھ کھانے کی عادت تھی، سو وہ بازار کے کھانوں سے پرہیز کرتا تھا، اور اس وقت لوازمات سے بھرا دسترخوان اس کی بھوک بڑھا رہا تھا۔ کھانے کی اشتہا اور اس کے بھائیوں کے معدہ بھرنے کی رفتار بتاتی تھی کہ کھانا رنگت اور خوشبو کے ساتھ ساتھ بہت لذیذ بھی ہے۔ کوئی مہمان آیا تھا کیا؟
وہ اماں کے اصرار پر ہاتھ منہ دھو کر سیدھا دسترخوان پہ آیا۔ اس کا مخاطب سائم تھا، لیکن جواب عزا نے دیا۔ تم کھانا کھاؤ پھر بتاتے ہیں۔ اس نے شوہر کو آنکھ سے اشارہ کر کے کچھ بولنے سے روکا تھا۔ کشف اور فلک چلی گئی؟ ان کے سسرالی آئے تھے کیا؟ ہاں وہ چلی گئی۔ تمہیں کون سا احساس ہے؟ تم نہ دن کو نظر آتے ہو نہ رات کو۔ زری نے لگے ہاتھوں اس کی کلاس دینا چاہی۔ اسما جو ہادی کو دیکھ کر کچن میں چلی گئی تھی، عزا کے واپس گھسیٹ لانے پر اماں کے پاس تخت پر بیٹھ گئی، اس انداز میں کہ ہادی کی اس پر نگاہ نہ پڑتی۔ اسما کی خواہش تھی وہ آرام سے کھانا کھا لیتا، اسے دیکھ کر اٹھ نہ جاتا، مگر عزا کو یہ بات کیسے سمجھائی جاتی؟ وہ اپنی مرضی چلاتی تھی۔ یا تو دیوی جی کے ہاتھ میں لذت آ گئی ہے، یا پھر عزا اور زری آج حیران کرنے پہ تلی ہیں۔ ہادی نے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے بے ساختہ چونک کر تعریف کی تھی۔ ایک قیاس یہ بھی ہے کہ کسی ہوٹل سے خدمات حاصل نہ کی گئی ہوں۔ ہادی نے مسکرا کر قورمے اور بریانی سے لطف اٹھایا تھا۔ اس کی خوشگوار آواز اسما کی سماعتوں کو اتنی بھلی لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہا ہادی بولتا رہے اور وہ سنتی رہے، بیچ میں کوئی اور آواز سنائی نہ دے۔ اس کا دل پسلیاں توڑ توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ اگر تمہارے سارے اندازے غلط ثابت ہوں تو کیا انعام دو گے؟ سائم نے مسکرا کر مداخلت کی تھی۔ میری طرف سے تمہارا سیکنڈ ہنی مون ٹکٹ فری۔ ہادی اپنی جون میں لوٹ آیا تھا، مسکرا کر عزا کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ عزا جیسے نہال ہو گئی تھی۔ دیور ہو تو تمہارے جیسا، میں واری جاؤں، اب تمہارا وقت ہے، تم انجوائے کرو۔ عزا نے بزرگوں کے سے انداز میں قربان ہوتے ہوئے کہا تو ہادی نے فوراً تصحیح کی۔ یہ مہربانی تمہارے لیے تھوڑی ہے، میں نے سیکنڈ ہنی مون کہا ہے، سیکنڈ وائف کے ساتھ۔ ہادی کے اگلے الفاظ پہ سائم کو اچھو لگ گیا تھا، وہ کھانستا کھانستا دوہرا ہو گیا تھا اور عزا نے دور بیٹھے ہی چمچہ اٹھا کر اس کی پشت پہ دے مارا۔ بہت خبیث ہو تم، مجھ پر سوکن لاؤ گے؟ عزا کے بھڑکنے پر سائم ہنس ہنس کے بے حال ہو گیا تھا۔ میں نہیں تمہارا شوہر، میری بات اس کے دل کو لگی ہے، دیکھو دانت کیسے باہر آ رہے ہیں، بتیسی اندر ہی نہیں جا رہی۔ ہادی نے مزید اسستایا۔ مشورے تو تمہارے ہیں نا؟ عزا نے اسے گھور کر دیکھا۔ خوابوں میں بھی مت سوچنا، اس نے وارننگ دی، ورنہ عزا تمہارے خوابوں میں بھی دنگل مچا دے گی، فدا نے سائم سے کہا۔ خوابوں کے دھوکے میں تو کوئی نہیں آئے۔ ہادی نے سر جھٹک کر کھانے کی طرف دوبارہ توجہ کی۔ سائم نے گلا کھنکارا۔ کوئی میری بھی تو رائے لے، میں بھی تو دل رکھتا ہوں اور خواہش بھی۔ سائم ہادی کو ایک دم یاسیت میں جکڑ لینے والے لمحے سے باہر نکال لایا تھا۔ دوسری شادی کی خواہش؟ فدا نے پچکارتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیکھ لو عزا، میرا بھائی تم سے گوڈے گوڈے تنگ آ چکا ہے، ہادی نے عزا کو مزید بتایا۔ وہ تو تنگ نہیں، لیکن تم لوگوں کی لگائی بجائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، عزا نے غرا کر کہا۔ سائم کے حوالے سے وہ بے پناہ ٹچی تھی۔ تم میرے شوہر کو مت ورگلاؤ، اس نے انگلی اٹھا کر غصے میں جتایا۔ تمہارا شوہر کسی کے ورگلانے سے پھسلنے والا نہیں، یہ تو آلریڈی دوسروں کو ورگلا کر پھسلانے والا ہے، ہادی نے سائم کی اچھی بلی درگت بنائی۔ تم پارٹی نہ بدلو ورنہ میں بھی پارٹی بدل لوں گا، سائم نے بھنا کر کہا تھا، اس کا اشارہ اسما کی طرف تھا۔ میری حمایت کرو، میری دوسری شادی پر غور و فکر کرو، سائم نے ہادی کو چونکتے دیکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اسما اور زری ان کی تکرار کو انجوائے کر رہی تھی۔ اسما کی اچانک مدھر سی ہنسی بے قابو ہوئی تو ہادی کچھ چونک سا گیا۔ سائم نے اسے گردن موڑ کر ہنسی کی سمت کا تعین کر دیکھا تو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ غور و فکر کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں، بس تمہارے ہی سر پر بار بار صحرا سے جائیں، ہادی نے تنک کر جواب دیا تھا۔ اس کے اعصاب ہولے ہولے تن رہے تھے، وہ اسما کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا، گو کہ وہ قدرے فاصلے پر اماں کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی، پھر بھی ہادی کی تیز حسیات نے اس کی موجودگی کو پا لیا تھا۔ میں عزا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا، کرنل صاحب کی روح مجھے چین لینے نہ دے گی۔ یہ میں ہی تھا جس نے کرنل صاحب کے پاؤں پکڑ کر تمہارے لیے عزا کا رشتہ مانگا تھا، ورنہ وہ تمہیں مونگ پھلی کا دانہ تک نہ دیتے، اپنے لون کا پھول توڑنے نہ دیتے تھے، جا کے اپنی اتنی لمبی بیٹی کا ہاتھ پکڑا دیتے۔ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، عزا کی زیادتی بھی ہوئی تو بجائے عزا سے باس پرس کرنے کے سائم کی درگت بناؤں گا، اس کی چترول کروں گا، ضرورت پڑی تو عزا سے بھی کرواؤں گا۔ تب کہیں جا کر میرے ارادوں سے تسلی پا کر انہوں نے عزا کا رشتہ تمہیں دیا تھا، اس لیے میں عزا کا حمایتی ہوں۔ وعدہ خلافی کروں گا تو کرنل صاحب کی روح مجھے خوابوں میں آ کر ڈرائے گی۔ میں پہلے ہی ایک چڑیل کو بھگت رہا ہوں، کرنل صاحب کی بڈھی روح کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہادی نے کھانا کھا چکنے کے بعد منہ نیپکن سے صاف کیا اور انتہائی لذیذ کھیر کا ڈونگا اٹھا کر اسی میں شروع ہو گیا۔ سائم نے اسے پینترا بدلے دیکھا تو فوراً آپے سے باہر ہو گیا۔ تم عزا کی حمایتی ہو اور میں اسما کا، جو کچھ کھا چکے ہو اسے میں حلق سے نکال لوں گا،
فی الحال یہ کھیر کا ڈونگا میرے حوالے کرو اور اپنی اعضا سے گرما گرم جوشاندہ بنوا کر پیو۔ یہ کھانا اور یہ کھیر میری بہن نے بنائی ہے۔ سائم نے سینہ ٹھونک کر خباثت کا ثبوت دیتے ہوئے ڈونگا جھپٹنا چاہا تھا، جسے ہادی نے ہاتھ پیچھے کر کے اس کی پہنچ سے دور کر لیا۔ تمہاری بہن یعنی کشف نے؟ وہ ایک الجھن میں گھرا پوچھ رہا تھا۔ کشف کوکنگ میں ایسی ماسٹرز ہوتی نا تو ہمارے بہنوئی گلریز کو خانسامانہ رکھنا پڑتا، سائم نے منہ بنا کر کہا۔ تو پھر؟ ہادی کا واضح طور پہ رنگ متغیر ہوا تھا، ڈونگے پر اس کی گرفت ہلکی ہو گئی تھی۔ پھر یہ کہ اس دعوت شراز کا صحرا اسما کو جاتا ہے۔ آج عرصے بعد اتنا لذیذ اور مزیدار کھانا کھایا ہے۔ ترکی میں بھی تمہارے کھانوں کی بہت یاد آئے گی اسما۔ ویل ڈن، جیتی رہو، ہمارے گھر کو تمہارے جیسی۔ سائم ایک ترنگ اور اپنائیت کے احساس تلت تشکرانہ اور تعریفانہ انداز میں اسما کا حوصلہ بڑھا رہا تھا جب اچانک ہادی نے بیچ میں مداخلت کر کے اس کے اگلے الفاظ کو اچک لیا۔ ہمارے گھر کو تمہارے ہی جیسی باورچن کی ضرورت تھی۔ اس کے الفاظ انتہائی تحقیرانہ انداز میں لبوں سے ادا ہوئے تھے اور اس نے کھیر کا ڈونگا پٹخنے کے سے انداز میں نیچے رکھا۔ اگر کھیر جمی نہ ہوئی ہوتی تو یقیناً دسترخوان پر الٹ کر اسے داغدار کر دیتی۔ ہادی اپنے لفظوں کے تیر پھینک کر دھپ دھپ کرتا اٹھ کر غیظ کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔ باقی سب انگشتے بدندہ رہ گئے۔ ہر کوئی اپنی نگاہ میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ ماحول پہ ایک دم سکوت طاری ہو گیا تھا۔ اسما ایسے ندامت میں کھڑی تھی جیسے اس سارے معاملے میں اس کا قصور ہو۔ ہادی کو ایسے ہی شگل لگانے کی عادت ہے۔ بہت دیر بعد سائم نے ماحول پر چھائے سکوت کو کم کرتے ہوئے بڑے بھوندے انداز میں کہا اور اپنی بات پر خود ہی مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں باندھ باندھ کی بولیاں سنائی دینے لگی۔ ہر کوئی اسما کی حت المقدور دل جوئی کرنے میں لگا ہوا تھا اور اسما اتنے ضبط اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے جانے کس دشواری کے ساتھ لبوں پر کھینچ تان کے مسکراہٹ لے آئی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے خلوص پر اسے ذرا بھی شبہ نہ تھا۔ وہ ان سب کو مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ ہادی کے دیے گھاؤ میں ایک معمولی اضافہ تھا، وہ تو ہادی کی اس سے زیادہ تکلیف دہ باتیں سہ چکی تھی۔ ستمگر کو ستم دینے کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنی عادت پوری کر رہا تھا۔ اسما اپنا ضبط اور محبت آزما رہی تھی، وہ محبت جو اسے ہادی عبدالزئی سے اچانک ہو گئی تھی جب اس نے پہلی مرتبہ ہادی کی تصویر دیکھی تھی۔ وہ تصویر اس کی کتاب میں بھلا کس نے رکھی تھی؟ اسے یاد تھا، سب یاد تھا۔ اسما نے ڈھیروں آنسو اندر دھکیل کر کچھ عرصہ پہلے کا ایک منظر سوچا تھا۔ وہ گرمیوں کے دن تھے، بہت لمبے، پھیکے اور ویران پہر۔ یونیورسٹی میں چھٹیاں ہوئی تو وہ بھی ہاسٹل سے بوریاں بستر باندھ کر گھر آ گئی تھی۔ چھٹیوں کے بعد ایگزامز تھے اور پڑھائی کے معاملے میں وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ حساس تھی۔ آج دوپہر کو بابا اسے ہاسٹل سے گھر لائے تھے اور وہ اسے چھوڑ کر دوبارہ اپنے آفس چلے گئے تھے۔ جب وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو گھر کی حالت انتہائی گندگی کا شکار تھی۔ پورا صحن پتوں سے بھرا ہوا تھا، دیگر کوڑے کا ڈھیر الگ سے جمع تھا۔ اس کے ہاسٹل قیام کے دنوں میں گھر کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ جب وہ یہاں تھی تب ہر روز صبح 5 بجے اٹھ کر پورا گھر شیشے کی طرح چمکانے کے بعد ناشتہ بناتی اور پھر خود تیار ہو کر یونیورسٹی جاتی۔ جب وہ ناشتہ میز پر لگا چکی ہوتی تب اسمی اور عاشر اٹھ کر آتے تھے۔ اسمارا تو یونیورسٹی بھی ان سب پر احسان عظیم کر کے جاتی تھی، جا کے جلدی اٹھ کر گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا یا کچن کو سنبھالنا۔ ویسے بھی مامی اسمارا کو کچن کے قریب بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ انہیں اسمارا کے حسن کا ہر وقت احساس رہتا۔ چولہے کے قریب کھڑے ہونے سے اسمارا کی حساس سکن متاثر ہوتی تھی۔ دھوپ میں کام کرنے سے رنگ جلستا تھا، برتن دھونے سے ہاتھ کالے اور کھردرے ہوتے تھے اور آٹا گوندنے سے ناخن ٹوٹتے تھے۔ ویسے بھی مخروطی انگلیوں والے دودیا ملائم ہاتھ کاموں کے لیے کہاں بنے تھے۔ اسمارا خود ابھی اپنے ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی پہ خاص توجہ دیتی۔ ہر وقت اس کے حسین ناخن نیل پالش سے رنگے نظر آتے، پھر ایسے نازک ہاتھ کام کیسے کر سکتے تھے؟ مامی نے اسمارا کو ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا، وہ اس کے ناز اٹھا اٹھا کر نہیں تھکتی تھی۔ وہ ان کی تھی بھی اکلوتی بیٹی اور اس گھر میں اسمارا کے سب لوگوں نے ہمیشہ ناز ہی اٹھائے تھے، اسما کے بابا سے لے کر عاشر تک۔ اپنے والدین کی تو وہ بے حد لاڈلی تھی ہی، اسما کے بابا بھی اسے بہت چاہتے تھے، اس کی ہر فرمائش کو بن کہے پورا کرتے۔ اسما کو یاد تھا بچپن میں اسے سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا، تب بابا اپنا یہ گھر تعمیر کروا رہے تھے۔ ان کے پاس فی الحال اسما کی فرمائش پوری کرنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن جب اسمارا نے یہی خواہش بابا کے سامنے دہرائی تو بابا نے اگلی صبح نئی نکور سائیکل اسمارا کو لا دی تھی۔ تب پہلی مرتبہ اسما کا ننھا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ بابا نے اس کی کیفیت کو نوٹ کر لیا تھا، تب انہوں نے آرام سے اسما کو سمجھایا، اسمی کے پاپا معذور ہیں بیٹا، وہ کام نہیں کر سکتے تو اپنی بیٹی کی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتے۔ کل اسمارا شکیل کو بہت تنگ کر رہی تھی اور شکیل اس کے تنگ کرنے پر بے بسی سے رو پڑا تھا۔ میں وہاں سے نہ گزرتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا، اس لیے میں نے اسمارا کی خواہش پوری کر دی۔
अगले साल तुम्हारी साइकिल भी आ जाएगी। बाबा के समझाने पर सदा की साबिर और शाकिर अस्मा को सारी बात समझ में आ गई थी। फिर उसके दिल से मलाल भी जाता रहा था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे सब समझ में आ गया। मामू और मामी उनके घर में रहते थे। मामू बीमार थे, काम नहीं कर सकते थे। बाबा ने उन 3 अफराद का खर्चा भी उठा रखा था और अस्मारा को भी आशिर और अस्मा के साथ महंगे स्कूल में डाला था। मामू की दवाइयाँ, उनके लिए अलग से फ्रूट, दूध, ये सब बाबा फराहम करते थे। बाबा स्टेट बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। जैसे ही आशिर बड़ा हुआ उसने भी बाबा के साथ साथ अस्मारा का जी जान से ख्याल रखना शुरू कर दिया था। जैसे ही आशिर बड़ा हुआ उसने भी बाबा के साथ साथ अस्मारा का जी जान से ख्याल रखना शुरू कर दिया था। अस्मारा की हर फरमाइश पूरी करना आशिर पर फर्ज था। वो अपनी पॉकेट मनी सारी की सारी अस्मारा पर खर्च कर देता था, हत्ता कि जब अपने पैसे ख़त्म हो जाते तो अस्मा की मिन्नतें करता। हालांकि अस्मारा को अलग से पॉकेट मनी मिलती थी। अस्मी को फिल्म दिखाने लेकर जाना है, टिकट के पैसे नहीं, प्लीज़ उधार दे दो। एक दिन आशिर उसकी गुल्लक को हाथ में लेकर मिन्नत भरे लहजे में बोला, पहले वाला उधार तो वापस किया नहीं। अस्मा ने नोट्स बनाते हुए उसे घुरका। इकट्ठा लुटा दूंगा ना, वो आजिज़ी से कहता। वो दिन कभी नहीं आएगा। अस्मा उसे मतलूबा रकम निकाल कर दे देती। अस्मारा के लिए उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वो उसकी ख्वाहिश पूरी करवाने में आशिर की मदद करती थी। ये माली मुआवनत हमेशा आशिर के साथ साथ रही। अस्मारा को असाफी कपड़े चाहिए होते, फ्रेंड्स को गिफ्ट देना होते, रात के 11 बजे पिज़्ज़ा खाना होता, सरमा के दिसंबर में आइसक्रीम का दिल करता। आशिर उसकी एक आवाज़ पर फ़ौरन हाजिर हो जाता। अस्मारा इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत थी जो उसे इतनी मोहब्बत भरी मोहब्बतें मुयस्सर थी। उनकी पड़ोसन गुलनाज अक्सर दीवार से लटक कर कहती, इस हसीना आलम को इतना सर न चढ़ाओ, बाद में पछताओगी। तुम्हारी भाभी बनकर तो तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचेगी। गुलनाज अस्मारा को दिए जाने वाले प्रोटोकॉल से ऐसे ही जलती थी। और फिर गर्मियों के उन तवील दिनों में जब अस्मा अचानक घर आई तो घर की हालत इंतहाई खस्ता थी। वो कंधे से लटकाए बैग को बरामदे में रखकर अंदर आई तो मामी लाउंज में बैठी फ़ोन कान से लगाए ऊंची आवाज़ में जले दिल के फफोले फोड़ रही थी। मेरी हड्डियों में तो दम नहीं, नौकर कोई रख के नहीं देता, इतनी तनख्वाहें कहाँ से लाएं। अस्मा बीबी की पढ़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, घर कूड़ादान बना है तो बना रहे। मामी इंतहाई बेजार से बोल रही थी। अस्मी का तो नाम मत लो, मेरी फूल सी बच्ची गर्मी में कमला जाती है। अब तो मैं जैसे तैसा कर लेती हूँ। हॉस्टल जाने से पहले अस्मा ने सारा घर संभाला हुआ था। यहाँ भी अच्छी भली पढ़ाई चल रही थी, पकड़ के हॉस्टल में भिजवा दिया। मेरी तो मत मारी गई है, काम है कि ख़त्म नहीं होते। मामी की बेजारी का कोई अंत नहीं था। आशिर की नौकरी लगती है तो उसे साफ साफ कह दूंगी, किसी खाना पकाने वाली औरत का बंदोबस्त कर ले और सफाई के लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग। मेरी अस्मी से तो कुछ नहीं होता। उन्होंने अपना अगला प्रोग्राम भी नशर कर दिया था। आशिर ने क्या डिप्टी कमिश्नर लग जाना है? हद है भाई, मामी बिना। अरे मुझे कोई फिक्र नहीं, खलील भाई ने अस्मी को हथेली का फपोला बना रखा है। अस्मा से ज़्यादा मेरी बच्ची से प्यार करते हैं, आखिर होने वाली इकलौती बहू है। फिर आशिर तो अस्मी का दीवाना है, ऐसी दुल्हन तो उसे उम्र भर न मिले। सारे जहान के सेहरा छान आए। मामी का लहजा बेटी की मोहब्बत में डूब गया था। आशिर का दिमाग खराब था, घर के चिराग को छोड़कर सहराओं की खाक छानता, और सहराओं से मिलता क्या है, खाली गरम रेत। अस्मा का तो रिश्ता कर दिया वहाँ कोयटा में, खलील भाई का पुराना दोस्त है कोई, हमारी भला से अस्मा का कांटा भी निकल जाएगा। फिर खाली घर, सास ननंद, मेरी अस्मी तो राज करेगी राज। शोहर तो पोर पोर दीवाना है। कभी कामों के लिए अस्मी को डांटूं भी तो आशिर बीच में कूद आता है कि मामी इसे कुछ मत कहा करें, सर पे पड़ेगी तो कर ही लेगी। आशिर के हवाले से मामी को इत्मीनान ही इत्मीनान था। मामी ठीक कह रही थी। आशिर अस्मारा को पत्ता तक नहीं उठाने देता था। वो किचन में कभी जाती भी तो हाथ जोड़कर कहता, अस्मी अल्लाह का वास्ता है बाहर आ जाओ, तुम उल्टा कोई नुकसान कराओगी। अस्मा किचन देख लेती है, तुम ना हमारी 7 नस्लों को वक्त में डाल देना हाथ पाँव जलाकर। और अस्मारा ऐसे ही तो आशिर की मोहब्बत पर मगरूर नहीं थी। और बराबर वाले घर से गुलनाज के किलिसने की आवाज़ आती, इस मेहरानी को डेकोरेशन पीस बनाकर शोकेस में सजा दो। और शायद गुलनाज ठीक कहती थी। अस्मारा बस शोकेस में सजाने वाली चीनी की गुड्डी थी जिसे देख देख कर खुश हुआ जाता था। और उस वक्त मामी की जली कटी सुनकर अस्मा ने गहरी सांस खींची और फिर पाइप लगाकर सारा घर धो डाला। मामी खटके की आवाज़ पर पलटी तो अस्मा को देखकर हक्का बक्का रह गई थी। कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। पहला ख्याल उन्हें यही आया था जिसे उन्होंने झटक दिया। अच्छा है, सुनती है तो सुनती रहे, उन्होंने इत्मीनान से सोचा। फिर चादर लेकर कॉलोनी के विजिट पर निकल गई थी, क्योंकि अब उन्हें घर की फिक्र नहीं थी, अस्मा जो आ चुकी थी।
پھر اسما پیپر کی تیاری کو بھاڑ میں جھونک کر کام سے لگ گئی۔ پورا گھر چمکایا، پھر کھانا بنایا۔ تب تک عاشر اور اسمارا بھی پہنچ چکے تھے۔ ارے میں کہوں گھر میں اجالا کیوں ہے؟ عاشر اسما کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا، اسی طرح اسمارا بھی نہال ہو گئی۔ باہر دھوپ چمک رہی ہے اس لیے گھر میں اجالا ہے، اسمارا نے عاشر کی بات کا جواب دیا تھا۔ جی نہیں، میری بہن کے دم سے اجالا ہے۔ اسما ان کی باتوں پر مسکرا دی تھی۔ پھر سب نے انتہائی لذیذ کھانا کھایا تو عاشر کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ ہم پتلی دال اور ساگودانے کا شوربہ پی پی کر تنگ آ چکے تھے۔ وہ اس کے کان میں گھس کر بلبلایا تھا۔ اسما کی ہنسی نکل گئی۔ جب وہ برتن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آئی اور پڑھنے کے لیے کتاب کھولی تو اچانک کتاب سے ایک تصویر پھسل کر نیچے گر گئی تھی۔ اسما کا دل لمحہ بھر کے لیے بند سا ہوا۔ یہ تصویر کس کی تھی؟ اسما کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا دل گھبرا سا گیا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ تبھی عاشر کھلکھلاتا ہوا اندر آیا تھا اور اس کے پیچھے اسمارا بھی۔ کہو، ہونے والے سرتاج کیسے لگے؟ ارے چھپ چھپ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہاری اپنی چیز ہے، کھل کر دیکھو۔ عاشر نے اس کا کندھا تھپک کر تصویر ہاتھ سے پکڑ کر سامنے کی، جسے وہ جلدی میں الٹ کر رکھ چکی تھی۔ میں نے کہا تمہیں تصویر دکھا دوں، بعد میں شکوہ نہ کرو، دلہا تو بہنگا تھا۔ عاشر اسے زج کرتے ہوئے مسکرایا۔ بہنگا بھی ہوتا تو مجھے قبول تھا، کبھی نہ جتلاتی، تم جانتے ہو۔ اسما سنجیدگی سے بولی تھی۔ عاشر نے سر ہلا دیا۔ ایسی ہوتی ہیں قناعت پسند مشرقی لڑکیاں۔ اب وہ اسمارا کو جتا رہا تھا۔ اس نے ناک منہ چڑھا کر تصویر پکڑ لی تھی، پھر تصویر کا بغور جائزہ لے کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم نے خواہ مخواہ اس کی خوبصورتی کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا، ایویں سا ہے، بس عام سا، تم سے زیادہ اچھا تو نہیں۔ اسمارا کا تبصرہ بھی اسمارا کی طرح عجیب تھا، آخر مامی کی بیٹی تھی۔ عاشر نے گھور کر اسے دیکھا۔ خبردار میری بہنوئی کی شان میں گستاخی کی، بڑا پیارا ہے مجھے بھی اور میری بہن کو بھی۔ وہ اسما کو چھیڑتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ رہنے دو بس، مجھے تو کہیں سے پیارا نہیں لگا۔ اسمارا اس کی تصویر کو 2 انگلیوں میں نزاکت سے پکڑے لہرا رہی تھی۔ عاشر نے جھپٹ کر اس سے تصویر اچک لی۔ تمہیں پیارا لگنے کی ضرورت بھی نہیں، جس کا ہے اسی کو پیارا لگے۔ اسمارا کو غصہ آ گیا۔ میں ایسے ویسوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ تم اپنی گھاس مجھ تک محدود رکھو، میں بہت شوق سے گھاس چرتا ہوں۔ عاشر نے اس کا غصہ ختم کیا، لیکن اسمارا کا غصہ کم نہ ہو سکا تھا۔ رات تک وہ جان بوجھ کر ہادی کا ذکر کرتی رہی، بار بار ہادی کی تصویر پر تبصرہ کرتی تھی۔ اس کا انداز سوچتا ہوا سا تھا۔ کوئٹہ کے لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے، یہ ہادی شکل سے اسمگلر لگتا ہے۔ اسمارا کے کومنٹ پر سبزی کاٹتی اسما کا دل دھک سے رہ جاتا۔ خدا کا خوف کرو اسمی، اتنا مت دہلاؤ مجھے، نازک سا دل ہے میرا۔ تم مانو یا نہ مانو، نکلے گا یہ اسمگلر ہی۔ پھپھا جی کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسمارا نے تفکر سے ہونٹ سکیڑے اور اسما کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ شریف سا لگتا ہے تمہیں، نہ جانے کیوں اسمگلر لگا۔ اس نے بے پرواہی سے دل کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن اسمارا وہ بہت گہرائی میں جا رہی تھی، بلکہ اسما کا دل دہلا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں دل کو بھی لگ رہی تھی۔ اتنا شریف ہوتا تو اسے پورے کوئٹہ میں رشتہ نہ ملتا۔ وہاں اسے کسی نے لڑکی نہیں دی، تبھی اتنی دور انکل نے رشتہ طے کیا تاکہ اس کے کرتوت ہم سے چھپے رہیں۔ اسما بہت دور کی کوڑی لائی تھی۔ کیا واقعی؟ اسما کا نازک سا دل ہول اٹھا۔ اس پہلو پر اسما نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ بھی تو بات تھی، آخر عبدل انکل کو اتنی معمولی سی اسما میں کیا نظر آیا تھا؟ ان کے وجیہہ بیٹے کے لیے رشتوں کا کال پڑ گیا تھا کیا؟ مجھے تو یہی لگتا ہے۔ اب دیکھو نا، عاشر کا بقول ہادی بہت خوبصورت ہے، تو پھر اتنے خوبصورت لڑکے کے لیے انکل کو لڑکی بھی تو ٹکر کی ڈھونڈنی چاہیے تھی نا۔ انہوں نے محض تم پر قناعت کیوں کر لی؟ اسمارا انتہائی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز میں اسما کا مذاق اڑانے والا کوئی تاثر نہیں تھا، وہ ایک واضح حقیقت بیان کر رہی تھی۔ یہ بات اسما بھی بہت مرتبہ سوچ چکی تھی، اس پہلو پر غور بھی کر چکی تھی۔ کیا ہادی جیسے لڑکے کے لیے انکل کو کوئی لڑکی نہیں ملی؟ وہ اتنی معمولی سی شکل کی اسما کو کیوں پسند کر گئے تھے؟ آخر کوئی تو بات تھی۔ جہاں تک ہادی کی شرافت کا تعلق ہے تو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد اسمارا نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ اسما اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اب کون سا نیا پہلو اجاگر کرنے والی تھی؟ مطلب؟ اس کے انداز میں انتہائی اذیت ناک تاثر رچ گیا تھا۔ دیکھو نا یار، مجھے تو لگتا ہے ہادی کا کریکٹر اتنا سٹرونگ نہیں ہوگا، تبھی تو اسے ڈھنگ کی لڑکی نہیں ملی۔ اسمارا نے بظاہر سادگی میں ایک مرتبہ پھر اس کی ذات کو پیسا تھا۔ ڈھنگ سے مراد یعنی خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ تھا، اور اسما کہیں سے بھی خوبصورت نہیں تھی۔ انکل نے سوچا ہوگا دور دراز کی لڑکی لاتا ہوں، دبو سی، کم صورت، جو ان کے بیٹے کے ساتھ نبھا کر سکے۔
اسمارا کا لہجہ بلا کا پرسوچ مگر کٹیلا تھا۔ وہ متواتر اس کی ذات پر اپنی سادگی میں حملے کر رہی تھی، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی تم بلا کی پر اعتماد لڑکی ہو، کہیں سے بھی دبنے والی نہیں۔ لیکن ایک چیز میں وہ پھر بھی فائدہ مند رہے، تم ان کے بیٹے کی پرسنالٹی کے سامنے پس منظر میں چلی جاؤ گی۔ اسمارا اس کی ہمدردی میں بار بار اس کی کم روئی کو نشانہ بنا رہی تھی۔ بالآخر اسما کو کہنا ہی پڑا، میں اتنی بھی بری نہیں ہوں۔ ارے میں نے یہ کب کہا، تم تو میری جان ہو، ہمیں ہر چیز سے زیادہ پیاری ہو۔ میں تو ان لوگوں کی سوچ کا تجزیہ کر رہی تھی۔ اسمارا فوراً شرمندہ ہو کر معذرت کرنے لگی۔ اچھا ماہر نفسیات صاحبہ، اب اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ اسما نے اپنا سر دباتے ہوئے خفگی سے پوچھا۔ وہ اندر سے شدید پریشانی اور تفکر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسمارا کی کوئی بھی بات جھٹلانے والی نہیں تھی۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، اسمارا نے بڑے مدبرانہ انداز میں کہا۔ اس نازک سچویشن میں بھی اسما کو ہنسی آ گئی تھی۔ تو پھر کیا حل نکالا تم نے؟ اب وہ اس کی سنجیدگی کو انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ اسمارا بہت ہی کم معاملوں پر سنجیدہ ہوتی تھی۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اس بندے کی شرافت کا کچا چٹھا کھول کر دکھا دوں گی تمہیں۔ اسمارا کے ارادے کو دیکھ کر اسما کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اسے اندازہ تھا اسمارا کو لمبی لمبی چھوڑنے کی پرانی عادت ہے، اور وہ ایسی ہی بے پرکیاں اڑانے میں ماہر تھی۔ تم ہادی کو تو بخشنا بھائی۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ اسمارا اس کے ہنسنے پر خفگی سے منہ پھلا کر رہ گئی۔ ایک تو تمہاری مدد کرنا چاہ رہی ہوں، اور دوسرے تم میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ دھپ دھپ کرتی اٹھ کر چلی گئی، اور اسما اس کی باتوں پر دیر تک ہنستی رہی۔ اسمارا نے دوسرے دن گلناز کو بھی ہادی کی تصویر دکھائی تھی۔ اس دن گلناز محض اسما کے لیے آ گئی۔ جب بھی اسما گھر آتی تھی گلناز کے بہت چکر لگتے تھے۔ اسما کے بغیر وہ کبھی یہاں جھانکتی تک نہیں تھی۔ اسمارا نے جب گلناز کو ہادی کی تصویر دکھائی تو گلناز خاصی متاثر نظر آئی تھی۔ یہ تو بڑا ہینڈسم ہے، تمہارے تو نصیب کھل گئے اسما۔ گلناز کا تعریفی انداز بھی اپنا ہی تھا۔ وہ خاصی باریکی سے تصویر کا جائزہ لے رہی تھی۔ تمہیں شکل سے کیسا لگتا ہے؟ اسمارا اب گلناز کی رائے لے رہی تھی۔ اسی طرح ہادی کی تصویر وہ باری باری سب کو دکھا کر ان سب کے خیالات ہادی کے متعلق معلوم کر رہی تھی۔ یہ سب کوششیں اسما کے لیے تھی۔ وہ اتنا تردد اسما کے لیے کر رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کی کوششیں انتہائی مخلصانہ تھی، اور اسے اسما سے بہت پیار بھی تھا۔ شکل سے؟ گلناز نے تصویر کو نگاہ بھر بھر کے دیکھا تھا، پھر اسے شرارت سوجھ گئی۔ ویسے بھی گلناز کی اسمارا سے نہیں بنتی تھی، اور گلناز کبھی اسمارا کو سیدھا جواب نہیں دیتی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ ہاں نا بتاؤ بھی، اسمارا نے جھنجھلا کر کہا۔ شکل سے یہ بڑا ہی فلرٹ لگتا ہے۔ گلناز نے لب بھینچ کر مسکراہٹ کو اپنے اندر دھکیلا۔ اور اس کے علاوہ؟ اسمارا کی بے چینیوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ اسما نے دل ہی دل میں لا حول پڑا، پھر گلناز کو زور سے چٹکی کاٹی۔ اس کے علاوہ گنڈا بھی لگتا ہے۔ گلناز مسکراہٹ کو لبوں میں گھونٹ کر انتہائی سنجیدگی سے بولی تھی۔ کیا واقعی؟ اسمارا نے ایک چیخ ماری۔ 100% گلناز نے اسے اور بھی الو بنایا تھا تو اسما کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بکواس مت کرو، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ اتنا معصوم ہادی تمہیں گنڈا، بدماش اور فلرٹ لگتا ہے؟ اسما نے گلناز کو دموکا جڑا تھا، وہ کھل کر کہا لگانے لگی۔ ارے ابھی تو میں نے اسے آوارہ، سڑک چھاپ، جیب کترا بھی کہنا تھا۔ گلناز نے اس کا بری طرح سے جی جلایا تھا۔ اسما اسے گھور گھور کر تھک چکی تھی۔ جبکہ اسمارا کسی گہری سوچ سے ابھر کر باہر آئی، اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش سرخی کی مانند بکھر رہا تھا۔ میں بھی اسما کو یہی کہہ رہی تھی، مگر یہ مانتی رہی۔ میں اسے منوا کر چھوڑوں گی، دیکھ لینا، ساری شرافت کا بھڑکس نکل جائے گا۔ اب کے اسمارا کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ اسما نے غور نہیں کیا۔ وہ چائے لینے چلی گئی تو اسمارا بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسما جب چائے بنا کر لائی تو گلناز ہادی کی تصویر پکڑے کچھ عجیب تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اسما کو اس کا دوبارہ سے ہادی کی تصویر پکڑ کر دیکھنا بہت عجیب لگا تھا۔ کیوں بھائی، دل نہیں بھرا کیا؟ اسما کا انداز طنزیہ تھا۔ اس نے گلناز کے ہاتھ سے تصویر جھپٹ لی، پھر اندر اپنے کمرے میں سنبھال کر رکھائی۔ دیکھنے کی چیز تھی یار، دیکھنے دیتی نا، گلناز نے ٹھنڈی آہ بری۔ دوسروں کی چیزوں پر نگاہ نہیں رکھتے؟ اسما کا نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ وہ گلناز کے سابقہ کارناموں پر چوٹ کر رہی تھی جو اسمارا کے توسط سے اس تک پہنچے تھے۔ اپنی ہے کوئی نہیں، پھر دوسروں کی چیزوں سے دل بہلانے میں کیا حرج ہے؟ گلناز کا انداز بلا کر شرارتی تھا۔ اسما کو بہت ہی برا لگا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ملتی ہے، دوسروں سے چھین کر اپنے دل کو سکون مہیا نہیں کرتے۔ وہ اب بھی اسے چوٹ پر چوٹ لگا رہی تھی، اس کے پچھلے تمام ریکارڈ شدہ کارناموں پر جو اسمارا کی زبانی ہی سنتی آئی تھی۔
छीन लेने का भी अपना ही मज़ा है। ऐसे कोई प्लेट में रख कर तो नहीं देता, जान जोखम में डालकर अपने हिस्से की खुशियां हासिल करनी पड़ती हैं। गुलनाज का अंदाज सरासर संजीदगी से खाली था। दूसरों के चिराग गुल करके अपने घर को रोशन करना इंसानियत के ज़ुम्रे में आता है। अस्मा ने खुलकर उसे सुनाया तो वो गहरी सांस खींच कर रह गई। आजकल सब लोग यही कर रहे हैं। बाय द वे, तुम हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर तो नहीं मुझे सुना रही? अगर ऐसी बात है तो जितने बंद बांधने हैं बांध लो, मैं तुम्हारा हीरो ले उड़ूंगी। गुलनाज ने उसके सर पर गोया धमाका किया था। तो ये थी हमारी एपिसोड नंबर 2। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। क्या लगता है आप लोगों को, ये जो सारा सीन हुआ था वलीमे से पहले, हादी घर छोड़कर जा रहा था और अस्मा बड़े आराम से अपने कमरे में बैठी हुई थी। ये ठीक है, बैठी हुई थी, इधर तक तो चलो इंसान करता ही, जब समझ नहीं आती तो वो ऐसे चुप करके आराम से बैठ जाता है। लेकिन हादी की माँ आती हैं, वो उसको समझाती हैं और वो इतने आराम से मान भी लेती है उनकी बात, उसको कोई शिकायत नहीं होती। हादी उसकी तजलील करता है, उसको छोड़ के चला जाता है, कहता है मैं वलीमे पे नहीं आऊँगा, ये वो फिर भी उधर रहती है। ठीक है, रहती हैं लड़कियां, अपनी शादी बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता जैसे दिखाया गया है। हाँ, करना पड़ता है बर्दाश्त समटाइम्स, लेकिन अगर लड़का अच्छा नहीं है, जैसे कि नहीं है इस केस में, एटलीस्ट अभी तक तो उसको नहीं ना पता वो कैसा लड़का है, ठीक है ना, तो वो कैसे कर रही है बर्दाश्त, मुझे समझ नहीं आता। चले जी, फिर वेट करते हैं नई एपिसोड का। और अब तो मुझे कंफर्म हो गया है ये पढ़ के कि वो अस्मारा ही थी जिसने ये सारी गेम खेल ली है। वो तो जेलस है उससे बहुत ज़्यादा, अस्मा से। और गुलनाज वो बस ऐसे ही शौकी सी है, एमी उसकी बातों से ऐसा हमें दिखा रहे हैं कि वो ऐसा कर सकती है, बट नहीं, गुलनाज ने ये सब नहीं किया होगा, आई एम डेड श्योर। एनीवेज, तो जल्द ही मिलेंगे थर्ड और लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।